السلام علیکم، یہ ہمارے ناول کا پارٹ 2 ہے. لیٹ سٹارٹ. جان کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا. اس دوران وہ آفس ڈائریکٹ کے حوالے کر گیا تھا. اس کا مقصد صرف ڈائریکٹ کا بزنس کی طرف انٹرسٹ بڑھانا تھا، لیکن اس چکر میں بیچارے باقی کلائنٹس کی شامت آ گئی تھی. اس وقت وہ جان کی چیئر پر بیٹھا ٹانگیں ٹیبل پر رکھے سامنے موجود امپلائی کی سانس خشک کیے ہوئے تھا. یار مزہ نہیں آیا کام دیکھ کر، اور وہی ہوا جو پچھلے 2 دن سے جان کی غیر موجودگی میں ہوتا آ رہا تھا. جب تک ڈائریکٹ اگلے کو تکنی کا ناچ نہیں نچا لیتا تھا تب تک اسے مزہ نہیں آتا تھا. کیا میل کیا فیمیل سب کی شامت آئی ہوئی تھی. ان سب کو وہ اپنے باس کی صحیح سے قدر ہوئی تھی جو بے شک تھا، مگر کوئی ایسا کام نہیں کروایا تھا جو ڈائریکٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے سر، میں صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امپلائی بھاگنے کے چکروں میں تھا. اب پاگل کو کون بتاتا کہ ڈائریکٹ سے بھاگنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. ارے رکو، اتنی بھی کیا جلدی ہے. جی سر، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن دل میں ایک ہی ورد جاری تھا: آلتو جلالتو ای بلا کو ٹالتو. یہ جو سامنے میکسی پڑی ہے نا، ڈائریکٹ نے سامنے پڑی لال رنگ کی میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے سے منگوائی تھی. یہ ذرا پہن کر تو دکھاؤ. اس کے بعد سن کر سمپلا کی پوری آنکھیں کھل گئیں. جی سر، میں کیسے؟ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح اس بلا سے پیچھے چھڑایا جائے. اچھا، یہ نہیں پہن سکتے تو وہ جو سامنے شرٹس پڑی وہ پہن کے دکھا دو. وہ لیڈیز شرٹ کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو بیچ وغیرہ پر لڑکیاں پہن کر جاتی ہیں. سر میں میکسی پہن کر آتا ہوں. وہ جلدی سے میکسی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آفس میں موجود باتھ روم میں گھس چکا تھا. مبادہ ڈائریکٹ زبردستی نہ پہنا دے. امپلائی کی چاہتی وہ اس کی شکل پر بچھائی بتواسی یاد کر کے ہنسنے لگا. ٹن 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 موبائل کی بیل سن کر اس نے اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے کال پہ کی. ہائے بڑی. کال اٹھاتے چہکتے ہوئے بولا. جان نے موبائل کہاں سے ہٹا کر ایک بار پھر سے نمبر دیکھا کہ آیا کہیں غلط تو نہیں ڈائل کر دیا. مطلب ڈائریکٹ، اور وہ بھی آفس کا کام کرتے ہوئے اتنا خوش. کام کیسا جا رہا ہے؟ جان نے کہا سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے جبکہ دوسرے سے موبائل کان سے لگاتے ہوئے آفس کے کام کے بارے میں اس سے استفسار کیا. ایک دم A1. وہ سامنے کھڑے امپلائی کو مسکراتے انگوٹھے سے ڈن کا اشارہ کرتے ہوئے بولا. اور بیچارہ امپلائی جس کی فٹنگ میکسی پہننے کی وجہ سے سانس رکی ہوئی تھی، ڈائریکٹ کو کوسنے کے کچھ نہیں کر سکا. ڈائریکٹ، اب تم کسی امپلائی کو تنگ تو نہیں کرو گے؟ جان لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. کیا یار، کبھی تو مجھے خوش ہونے دیا کرو. اسے بچوں کی طرح منہ بسر، لیکن نظریں اس کی ابھی اس امپلائی کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی. تم جہاں مرضی مزے کرو مگر آفس میں نہیں. اس کے سنجیدہ لہجے میں وارننگ تھی. تم نے کیمرے کہاں لگائے ہیں؟ اب کی بار اس امپلائی سے نظر ٹاک کر ادھر ادھر دیکھتے جسے کیمرہ تلاش کرتے اس سے پوچھا. میں کل واپس آ رہا ہوں. جسے ڈائریکٹ نے اس کے بات کو گول کیا، اس نے بھی اس کے بات گول کر دی. جیسے کو تیسا. ہاں نہیں تو میرے سیکریٹری کا انتظام ہوا. ایڈ دیا لیکن کوئی بھی ایسی نہیں ملی جو زیادہ دیر ٹک سکے. سب آنکھوں کی شرارت چمک کر اس وقت مزید اضافہ ہوا تو. اچھا میں رکھتا ہوں. اور ہاں، اب کسی بھی امپلائی کو تنگ نہیں کرنا. فون بند کرنے سے پہلے جان نے اسے پھر سے تنبیہ کی تھی. اوکے. وہ ہے تنگ سو پر وہ مان بھی گیا. فون بند کر کے اسے ہاتھ تھوڑی کے ساتھ لگاتے پرسوچ نظر سے سامنے کھڑے امپلائی کی جانب دیکھ کر، جو اس وقت نہایت ہی مزاحیہ خیز لگ رہا تھا. تم جاؤ. جانے کے اشارے ملتے وہاں سے اپنے کپڑے چینج کر کے گدے کی سین کی طرح غائب ہوا. ڈائریکٹ بھی کچھ سوچ کر جان کے آفس سے نکل کر اس جانب بڑھا جہاں انٹرویوز ہو رہے تھے. ایما سر پکڑ کر بیٹھی تھی. ڈائریکٹ نے اس کا انٹرویو پر لگایا ہوا تھا. خود وہ کبھی اس کے پاس جاتا تو اس وقت تو ایما کے انٹرویو لینا زیادہ مشکل ہو جاتا تھا. ابھی کل کی بات تھی کہ انٹرویو کرنے والی لڑکیوں سے وہ عجیب و غریب سوال پوچھنے لگا. جیسے کہ ایک لڑکی کیا کچھ چھوٹی تھی تو اسے بڑی سجگی سے پوچھا کہ ایک شخص کو دیکھنے کے لیے کتنا وقت لیتے ہو. اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دے. اسی طرح ایک لڑکی کی ہائٹ بہت اچھی تھی. اسے ڈائریکٹ نے کیا کہا کہ سورج بٹ ہماری لفٹ کا انتظام ہے. اور ایسے موقع پر ایما جتنی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتی تھی اسے ہی پتہ تھا. ابھی بریک لے کر بیٹھی تھی کہ ڈائریکٹ پھر سے نازل ہو گیا. اور بھائی سار کو ملی کوئی؟ اس کی آواز سن کر ایما نے ہاتھوں سے سر اٹھا کر خاموش نظر سے اس کی جانب دیکھا، جو واقعی میں اس کو سائیکو کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا کام نہیں ہے، پھر بھی تم نے مجھے یہاں بٹھا دیا. وہ اس جانب دیکھ کے سلگتے لہجے میں بولی. مطلب نہیں. اور اپنی ٹوری پکڑے خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے بولا. تم میرے پیچھے چھوڑنے کے لیے کیا لوگے؟ ایما نے تنگ آ کر اس سے پوچھا. ارے تم تو میری دوست ہو تو اس لحاظ سے تمہیں میری مدد کر کے خوش ہونا چاہیے. وہ اس کے ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھے مصنوعی افسوس چہرے پر سجاتے بولا. پہلی بات، میں تمہاری دوست نہیں. دوسری، میں جو بھی لڑکی سلیکٹ کرتی ہوں تمہیں پسند نہیں آتی. تیسری بات، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو مل گئی سیکرٹری. ایما کی بات پر اس کے چہرے پر سے مصنوعی افسوس غائب ہوئی. شیطانی مسکراہٹ واپس اپنی جگہ پر آئی. تم انٹرویو سے جان چھڑوا سکتی ہو. وہ سسپینس پھیلانے والے انداز سے بولا. کیسے؟ ایما بےتابی سے اس کی جانب دیکھ کے بولی. مسلسل 3 دن سے انٹرویو لے کر فیڈ اپ ہو چکی تھی. لیکن تم وعدہ کرو تم منع نہیں کرو گی. سینے پر ہاتھ باندھ کر چیئر پر ٹیک لگاتے لاپرواہی سے بولا. اس کی بات سن کر ایما مشہوش ہوئی. اس طرح نہ دیکھو، کوئی غلط کام میں تنگ نہیں کر رہا میں تمہیں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی ہے. لیتی رہو انٹرویو. ڈائریکٹ اپنی باتوں سے چاروں جانب سے گھیرے ہوئے تھا. آئی تھنک تمہیں میری شرط منظور نہیں. تو میں چلتا ہوں. اس کو سوچ میں پڑتا دیکھ کر ڈائریکٹ چیئر سے اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا.
اوکے اوکے منظور ہے۔ اس کو جاتے دیکھ کر ایما جلدی سے اس کے سامنے آ کر اسے روکتی ہوئی بولی، ڈیرا کو پہلے ہی پتا تھا کہ مان جائے گی، آخر ڈیرا کوئی کام کرنے کی ٹھان لے اور پھر وہ کام پورا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ دیٹس دی اسپرٹ، خوشی سے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے بولا۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟ جب ڈائریکٹ نے اسے کچھ نہیں بتایا تو مجبوراً ایما کو خود ہی پوچھنا پڑا، افسر جان کی سیکرٹری کی پوسٹ پر تم سلیکٹ۔ یہ وہ بم تھا جس میں ایما کو لگا کہ اب اس کی آواز کام کرنا بند کر دیں گے، لیکن اس کی آواز تو پوری طرح کام کر رہے تھے، مطلب اس کو صحیح سنا، وہ اسے جلاد کیا تو مروانے کے لیے پلان کیا ہوا تھا۔ کیا؟ صدمے سے بس یہی کہہ پائی۔ آج ہر امپلائی ایسا خوش تھا جیسے ان کو دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو انہیں دوبارہ زندگی ہی ملنے والا حساب تھا، آخر جان جو آج واپس آ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ڈائریکٹ سے ان کی جان چھوٹی تھی۔ جان اپنے آفس میں بیٹھ کر پتہ نہیں ڈائریکٹ سے کیا باتیں کرتا، مگر انہیں اس سے کیا تھا، ان کی تو جان خلاص ہی ہوئی تھی۔ ایما پریشانی سے ابھی اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ ڈائریکٹ نے اس کو منا کر ہی دم لیا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ڈرا دھمکا کر، اور آج اس کا بطور سیکرٹری پہلا دن تھا۔ اس نے ڈائریکٹ سے پوچھا بھی تھا کہ اسے کیا کامنٹ کرنے، جواب میں ڈائریکٹ اسے یہ کہتے ہوئے کہ وہ جان تمہیں خود بتا دے گا ریلیکس ہونے کا، مطلب کتنا اچھا تھا نا کہ اس کی زندگی عذاب میں ڈال کر ریلیکس ہونے کا کہہ رہا تھا۔ آخر تھوڑی دیر بعد اس کو پیغام ملا کہ باس اسے آفس میں بلائے۔ خود کو پرسکون کرتے اجازت لینے اندر داخل ہوئی۔ اندر صرف جان تھا جو فائل پڑھ رہا تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا کہیں۔ اس کے اندر جانے پر جان نے ایک سرسری مگر گہری نگاہ اس پر ڈالی جو گھبرائی ہوئی تھی۔ جی سر؟ جواب میں جان نے اس کو بالکل سامنے پڑی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایما اس کی چیئر کی بجائے دوسری پر بیٹھنے لگی، مگر جان کی گھوری کی وجہ سے گھبراتے ہوئے واپس اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ تو مس ایما، آج آپ کا پہلا دن ہے میری سیکرٹری کے طور پر، اس لیے میں آپ کو پہلی اور آخری بار آپ کے کرنے والے کام بتا رہا ہوں۔ جان فائل کو بند کر کے پوری طرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیا تو ایسا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی سن ہی نہیں سکتی، یا میرے دل میں ہی اس کو یہ کام اگر اس کے سامنے والے نے صرف سارے لایا، منہ سے کہہ کر اسے اپنی شامت تھوڑی نہ بلوانی تھی۔ میرے آفس میں آنے سے پہلے آپ یہاں موجود ہوں۔ میں یوں کرتی ہوں کہ گھر ہی نہیں جاتی، اس آفس کو گھر بنا لیتی ہوں، مسئلہ ہی موقع۔ اسے پھر سے دل میں سڑتے ہوئے جواب دیا، میں اس میں بلیک کافی پیتا ہوں تو وہ یہاں موجود ہونی چاہیے۔ غلط، صبح آتے ہی سب سے پہلے آپ ہمارا خون پیتے ہیں۔ اس سے دانت پیستے ہوگا اور پھر جان کو اس کے سارے کام بتاتے گئے، اور ایما دل میں اس کے جواب دیتی گئی، مگر اس کے سامنے منہ نیچے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے سارے لاتی رہی۔ ویسے ایما، آپ نے سنا بھی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کو ایک اضافے میں بالکل خاموش مجسمے کی طرح دیکھ کر جان نے کنفرم کرنا چاہا کہ آیا اسے کچھ سنا بھی ہے یا وہ دیواروں سے بات کر رہا ہے۔ ایما اس بار بھی کچھ نہیں بولی، بس سارے سوات میں لائے، منہ کھولے اپنا۔ ایما نے چمبے سے اس کی جانب دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جان کی دماغی حالت صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ میری طرف بات میں نے دیکھ رہا ہے، اس وقت جو کہا ہے وہ کرے۔ ایما نے تابدار بچوں کی طرح منہ کھولا، زبان باہر نکال لیں، اور ایما کو اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے جان میں ڈائریکٹ کی روح آ گئی ہو۔ منہ کھولنے کی وجہ سے آنکھیں بھی اس کی پوری کھل گئی تھی، زبان بھی باہر نکالے وہ اب جیسے جان کے دوسروں کی منتظر تھی۔ جان کو اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ اس کو اپنے حواس قائم رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ زبان تو موجود ہے، ہل بھی صحیح رہی ہے، تو بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے آواز کو قائم رکھتے سے جیسے ایما پر طنز کیا تھا۔ سر آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تو نہیں بولنا۔ ایما نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹاتے معصوم سے چہرہ بنا کر کہا۔ اس بار اسے دل کی بات کو زبان دے ہی دی تھی، اور جان کو وہ دن یاد آیا جب اس نے اسے کہا تھا کہ وہ تو یہ بات بھول بھی چکا تھا۔ اب ایسی بات نہیں ہے، آپ بول سکتی ہیں۔ اوکے، بس سر ابھی کے لیے میں کیا کروں؟ ابھی کے لیے آپ ایسا کریں کہ کل کی پارٹی کے لیے میرا ڈریس جا کر لے آئیں۔ جان دوبارہ فائل کھولتے ہوئے بولا، مگر سر میں کیسے؟ ایما کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، بھلا اسے کیسے جان کی پسند کا پتہ ہوگا، وہ کیسے ڈریس پہنتا ہے؟ آپ کو ہی کہا ہے کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ ایما اسے غصے بھی دروازے تک پہنچی تھی کہ دوبارہ جان کی آواز سن کر اسے رکنا پڑا۔ اور مس ایما، کل پارٹی میں مجھے آپ ایسے ڈریسنگ میں نہ دکھیں، اس لیے اپنے لیے بھی ڈریس لے لیجیے گا۔ جان کا اشارہ اس کی ڈارک بلو رنگ کی کوئلی سی جرسی اور پینٹ کی طرف تھی۔ ایما نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس کا واقعی ایسی ڈریسنگ کرنے کا ارادہ تھا، بالکل اسے شروع سے ہر موقع پر ایسی ڈریسنگ کی تھی۔ مس ایما، میرے خیال میں کافی دیکھ لیا آپ نے مجھے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ جان فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے بولا۔ ایما اس کی بات سن کر بوکھلا گئی، فوراً سے پہلے ہی باہر نکلی۔ توبہ میری، لگتا ہے تو کہ سر پر بھی ہے۔ آفس سے نکلنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے بولی۔ وہ ڈائریکٹ کی منتیں کر کے اپنے ساتھ لائی تھی کہ جان کر سوٹ سلیکٹ کرنے میں مدد کرے۔ اس چکر میں اسے آفیشیلی ڈائریکٹ کو دوست ماننا پڑا تھا، مگر اسے ساتھ لانے کا فائدہ بھی ہوا کہ اسے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑا۔ ایک بلیک رنگ سوٹ اسے پسند آیا، جسے بعد میں ڈائریکٹ نے بھی اوکے کر دیا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ایما، جس کا خیال تھا کہ کام ہو گیا تو انہیں اب واپس جانا چاہیے، ڈائریکٹ کو لیڈیز ڈریسنگ کی شاپ پہ غصہ دے کر مشکوک لہجے بولی۔ تمہارا ڈریس بھی تو لینا ہے؟ ڈائریکٹ لاپرواہی سے بولتے اندر داخل ہوا۔ میرے پاس ہے، واپس چلو۔ اس کی بات سن کر وہ جو اندر جانے لگا تو واپس اس کو جانے مڑتے ہوئے بولا، جان نے تمہیں بھی شاپنگ کرنے کا کہا تھا؟ تمہیں سر نے کہا؟ نہیں، میرے شاگردوں نے بتایا۔ ڈائریکٹ مزے سے بولتا اسے کنفیوز کر گیا۔ کون شاگرد؟ شیطان، اور کون؟ یہ کہہ کر اندر داخل ہوا۔ مجبوراً ایما کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ سیز گھر کو کچھ ہدایتیں دی، جس کے جواب میں سر ہلا کر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے شاپ کے اندر کہیں چلی گئی۔ ایما نے کچھ دیکھا، بس کوفت سے اس کی جانب دیکھا، اس کا کوئی بھی سوٹ لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی، اس کے بازو پر جوڑے تھے۔
میم آپ یہ ٹرائی کر لیں، آپ کون سا لیں گی؟ سیلس کا سارے کپڑے اس کی جانب کرتے ہوئے مسکراتی پروفیشنل انداز سے بولی، جبکہ اس دوران ڈائریکٹ صوفے پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرتا رہا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا جو اسے عذاب میں ڈال کر خود مزے سے موبائل یوز کر رہا تھا۔ سیلس گرل سے کپڑے لے کر چینج روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پہلا جب سوٹ تھا جو لیور ریڈ کلر کا تھا، بازو بھی پورے تھے، مطلب سردی کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ایما کو تو یہی پسند آیا، لیکن جب باہر نکلی تو ڈائریکٹ نے ایک نظر دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ منہ بناتے واپس آ گئی، دوسرا چیک کیا، اب والا بلو کلر کا گھٹنوں تک آتا ٹاپ تھا جس کے بازو سرے سے تھے ہی نہیں، یہ تو اسے خود ہی ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ یہ کیری کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تیسرا پرپل کلر کی لمبی سی میکسی تھی جس کے ایک سائڈ پر بہت لمبا کٹ تھا اور گلا بھی ڈیپ تھا۔ نوپ، اس کا تو کلر ہی عجیب ہے۔ واہ کیا کمنٹ تھا ڈائریکٹ کا۔ چوتھا ڈریس بلیک کلر کا لانگ ٹیل فراک تھا جس کے بازو بھی پورے تھے۔ واہ یہ بیسٹ ہے، ڈائریکٹ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ تم یہاں رکو، میں آیا۔ ایما جب چینج کر کے واپس آئی تو ڈائریکٹ سوٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا، اوف کہیں اس ڈریس کی وجہ سے میں گر گئی تو؟ ایما نے تصویر میں خود کو پارٹی میں گرتے دیکھ کر پارٹی میں موجود سارے اس پر ہنس رہے تھے۔ بہو اس کو سوچ پہ ڈوبا دے کر ڈائریکٹ نے اس کو ڈرایا۔ ایما نے ڈر کر ایک ہاتھ دل پر رکھا اور اس کے بہو نے واقعی اس کی جان نکال لی تھی۔ یو آر سچ اے ڈیول، اٹس این آنر فار می۔ اس نے بھی جواب میں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے آنر وصول کیا۔ اوف مین یو آر امپاسبل۔ ایما اس کو کہہ کر پیمنٹ کرنے جانے لگی۔ کہاں پیمنٹ کرنے جا رہی ہوں؟ ایما بیگ سے والٹ نکالتے ہوئے مصروف انداز بولی۔ پیمنٹ کر دی، اب چلو۔ اس کو باہر جانے پر ہاتھوں سے دیکھ کھلتے ہوئے بولا۔ میں خود بھی پے کر سکتی تھی، ناراض لہجے بولی۔ اوہ پریشان ہو، میں بھی کسی پر ادھار نہیں رکھتا، بدلے میں تم مجھے جو چاہے کھلا سکتی ہو۔ واہ کتنا سخی تھا نا وہ، زہر نہ کھلا دوں؟ دانت پیستے ہوئے بولی۔ نہیں میں جھوٹا نہیں کھاتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ ڈائریکٹ سے جیتنا آسان تھوڑی تھا، یہ مجھے دو۔ ایما سے جب کوئی جواب نہ بن پایا تو غصے سے اس کے ہاتھ سے شاپر کھینچے مال سے باہر نکل آئی۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ ٹیکسی روکنے کا سوچ رہی تھی جب ڈائریکٹ گاڑی اس کے پاس روکتے ہوئے بولا۔ ایما کو اس کے ساتھ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے نہ تو وہ گاڑی میں بیٹھی نہ ہی اس کی جانب دیکھا۔ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے سامنے سڑک کی طرف دیکھتی رہی۔ اگر تم لیٹ ہوئی نا تو جان تمہیں بولے گا، مجھے کیا؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی موڑنے لگا تھا کہ ایما اسی وقت گاڑی میں بیٹھی اور اپنی ساری بڑھاس گاڑی کے دروازے پر نکالی۔ اوئے جو کہنا مجھے کو میری بیبی پر کیوں سے نکال رہی ہو؟ ڈائریکٹ گاڑی کی ڈیش بورڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کوئی لڑکی تمہاری بیبی بن بھی نہیں سکتی۔ ایما نے یہ بات دماغ میں سوچی، شکر تھا کہ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ایما کا دل کر رہا تھا کہ اپنا سر پھاڑ لے۔ پارٹی کے لیے تیار ہونے لگی تھی کہ جب جان کا فون آیا۔ مس ایما، کیا آپ نے مجھے لیڈی ڈریسنگ کرتے دیکھا ہے کبھی؟ جی میں نے؟ نو سر۔ ایما کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا تھا۔ تو پھر اس بلیک فراک کا مقصد؟ جان کی یہ بات سن کر اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے جلدی سے وہ بیگ کھولا جس میں اس کا ڈریس تھا اور پھر وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ وہاں جان کے لیے جو سوٹ لیا تھا وہ پڑا تھا، بیگ کا برانڈ وہی تھا جس میں اس کا ڈریس آیا تھا۔ ایما کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کس کا کام ہے۔ ڈائریکٹ پھر اس نے جان کو ڈریس ایکسچینج ہونے کا بتایا تو جواب میں نیا آرڈر ملا کہ اس کا ڈریس لے کر اس کے پینٹ ہاؤس پہنچے۔ اس لیے وہ اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑی ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ ایما نے نظر اٹھا کر جب دروازہ کھلنے والے کو دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنی پلکوں کی جھالر نیچے کر لی۔ آنے والا جان تھا جو اس وقت جان شرٹ لیس تھا، اس کی باڈی کے مسلز بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ ایما نے نظر اس لیے نیچے نہیں کی تھی کہ اسے شرم آتی، بلکہ اس لیے کہ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس کی نظر مستقل جان کی طرف رہی تو اسے جان سے کوئی نیا تانا سننے کو ملے گا۔ اس کو اندر آنے کا راستہ دینے کے لیے وہ ایک طرف ہو گیا تھا۔ ایما جھجکتے ہوئے اندر آئی۔ یہ لے۔ ایما بیگ اس کی جانب کرتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ بولی۔ اس کی نظر اپنے پاؤں کی طرف تھی۔ جان بغور اس کے جھکے ہوئے سر کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے بیگ پکڑا۔ ایسا ہے کہ آپ اس کمرے میں جا کر چینج کر لیں، میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ جان اس کی پشت کی جانب موجود کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ایما نے تب کا رکا ہوا سانس اب لیا تھا۔ اب جب وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تو اس نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ پینٹ ہاؤس کافی کشادہ تھا، ایک طرف کچن تھا، اس کے پاس ڈائننگ اور 3 کمرے تھے۔ پورے پینٹ ہاؤس پر وائٹ پینٹ تھا۔ وہ خود جس صوفے پر بیٹھی تھی اس کے بالکل سامنے ایک لارج سائز LED تھی۔ بلا شبہ پینٹ ہاؤس بہت شاندار تھا۔ امیروں کی زندگی، وہ پینٹ ہاؤس پر کمنٹ کرتے ہوئے جان کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب چل پڑی تاکہ چینج کر سکے۔ یہ کیا؟ وہ لوگ گاڑی کے پاس پہنچے تھے جب گاڑی کی چابی سے لاک کھولتے جان کی نظر ایما کے کھلے پاؤں کی طرف گئی تھی۔ شوز ہیں؟ ایما نے اس کی نظر اپنے شوز کی طرف محسوس کرتے سادگی سے جواب دیا۔ بلیک لانگ ٹیل فراک، بالوں کو جوڑے میں باندھے جس میں اس کی کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے کا احاطہ کی ہوئی تھی۔ چہرہ میک اپ سے آری تھا، وہ بلا شبہ سادگی میں بہت دلکش لگ رہی تھی، لیکن اس کی اس ساری تیاری کو وہ وائٹ اسپورٹ شوز بہت آکورڈ لک دے رہے تھے۔ سیریسلی مس ایما، اسپورٹ شوز؟ جان تنزیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر اسپورٹ شوز، مجھے یہی پہننے کی عادت ہے، اوپر سے دیکھیں نا سردی کتنی ہے، ایسے مجھے سردی نہیں لگے گی۔ ایما نے اس کی مختصر بات کا تفصیلی جواب دیا تھا۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا، بس پر سوچ نظر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایما نے بھی شکر ادا کیا کہ جان نے جلدی اس کی جان خلاصی کر دی، اس کے ساتھ والی گاڑی کی سیٹ سنبھال لی۔ لاہور پاکستان۔
3 سالوں بعد وہ یہاں آیا تھا، اس حویلی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس کے لاڈ اٹھائے گئے تھے، جہاں اس کی ہر فرمائش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی گئی تھی۔ وہ یہاں سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آج وہیں اسے غیروں کی طرف ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ کتنا عجیب تھا نا کہ کچھ پل ہی آپ آسمان پر تھے، پتہ ہی نہیں چلا، پلک جھپکتے آپ زمین پر آ گئے۔ ملازم چائے وغیرہ رکھ کر جا چکا تھا، لیکن اسے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس خاموشی سے سامنے پڑی بندوق کی طرف دیکھے گیا۔ بچپن کی یادیں پھر سے تازہ ہوئی تھی۔ دادی میں بھی ڈش کروں گا۔ ایک 3 سال کا کیوٹو سا بچہ اپنے دی جان کے بازو کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہلاتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں فرمائش کر رہا تھا۔ داجی جو اس وقت بلال کے ساتھ آہل کے ابو حویلی کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب وہاں آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی فرمائش سن کر داجی نے کہکا لگاتے اس کو اپنی گود میں لے لیا تھا، جبکہ بلال صاحب نے اپنے صاحبزادی کی فرمائش سن کر مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اچھا، پھر کس کو ڈش کرو گے؟ جو گندا ہوتا ہے، اس نے اپنی چھوٹی ناک چڑھا کر سمجھداری سے جواب دیا تھا، جبکہ بلال صاحب ان دونوں دادا پوتے کی ویڈیو بنانے لگ گئے تھے۔ اور تون گندے، دادا جی اس کی گال پیار سے کھینچ کر بولے تھے۔ وہ تو میرے ڈول کو مدرسے لے کر دے گا، پھر میں اسے ڈش کروں گا۔ اس کی پوری بات سن کر بلال صاحب جو مجھ سے ویڈیو بنا رہے تھے سٹ پٹا کر سیدھے ہوئے، جبکہ داجی بھی چونکے تھے۔ اور یہ آپ نے کہاں دیکھا؟ اب کیوں انہیں سنجیدگی سے پوچھا، انہیں سر کی کیا کوئی بھی فلم پسند نہیں آئی تھی؟ بابا کے ساتھ، وہ تو مجھے سے جواب دے کر فارغ ہو چکا تھا، بغیر بلال صاحب کی شماعت آ چکی تھی۔ اور پھر جو بلال صاحب کی داجی سے کلاس ہوئی تھی وہ بھی اس ویڈیو میں سیو ہوئی تھی۔ اور پھر جب یہ ویڈیو سے ہوش سنبھالنے کے بعد بلال صاحب اپنا حصہ ایڈٹ کر کے دکھائی تھی تو اسے کتنا عجیب لگا تھا، کتنا چڑھا تھا، جبکہ بلال صاحب تو اکثر اسے چھیڑتے بھی تھے۔ وہ تو بعد میں دادی جی نے پوری ویڈیو دکھائی تو پھر وہ خود بلال صاحب کو چھیڑتا تھا۔ گھر میں سب سے زیادہ بی اما اور بلال صاحب کے قریب تھا۔ داجی تھوڑے سخت طبیعت کے مالک تھے، اس وجہ وہ ان کے سامنے ذرا سنبھل کے رکھتا تھا۔ پچھلی باتیں سوچتے ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ داجی کے اندر آتی دوبارہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ داجی کے پیچھے عافیہ بیوی اور داجی کی بہن جو شادی کے عرصے میں اپنی بدلیا سے تیز زبان کے پاس اپنے دونوں بیٹوں سمیت واپس اپنے میکے آ گئی تھی، وہ بھی تھی۔ ان کو یہاں دیکھ کر اہل کو ناگواری ہوئی۔ اہل کے آتے احترام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بیٹھو، اس کو واپس بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود بھی بیٹھ چکے تھے، جبکہ عافیہ بیوی ان کے ساتھ صوفے پر سنبھال چکی تھی۔ اہل کو ان کی فطر کا اچھی طرح پتا تھا کہ وہ ایک کی دو لگاتی ہیں، اور تو اس بات کا پکا یقین تھا کہ انہوں نے داجی سے کچھ ایسا کہا ہونا جس کی وجہ سے وہ اتنے بدگمان ہو چکے۔ کیسا انو برخوردار، کیسا بیگانہ لہجہ تھا۔ میں نے آئی جان سے بات کر لی، وہ رخصتی کے لیے راضی ہیں۔ اس نے ان سے بھی بیگانہ لہجے کو نظر انداز کرتے بنا کسی تمہید باندھے جو بات کرنی تھی وہی کی۔ ان کی بات سن کر داجی بھی چونکے تھے، لیکن کچھ بولنے سے پہلے ہی عافیہ بھی بول پڑی۔ کی کیا تو نے آ کے وہ آنکھیں دیکھی؟ مکھی نکلنے کو تیار ہے۔ ان کے لیے بات ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی کہ رخسار بیگم اتنی جلدی رخصتی کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ تو ان کی طرف سے خلا کے نوٹس کی امید میں تھی۔ داجی کو ان کا انداز پسند نہیں آیا، لیکن سوال ان کا بھی وہی تھا۔ باقی کے معاملات آپ خود ان سے طے کر لیجئے گا۔ عافیہ بیوی کا سوال جواب دینا اسے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اپنے سوال کا نظر انداز انہیں آگ بگولا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پھر سے اپنے زبان سے زہریلے تیر نکال داجی بول پڑے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن تمہیں ہماری شرائط یاد ہے نا، اس حوالے میں ہمارے ساتھ رہنے کی؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اپنے ازلی سخت اور مغرور انداز میں بولتے۔ جی داجی، اچھی طرح یاد ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران عافیہ بیوی کی تو بس ہونک بن کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کو اپنا نظر انداز ہونے بھی بڑا گراں گزرا تھا۔ اہل داجی سے اجازت لے کر بی جان باقی گھروں سے ملنے جا چکا تھا۔ ذرا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ جان کو گاڑی شاپنگ مال کے آگے روکتے اس نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جان نے کوئی بھی جواب دیے بغیر گاڑی سے اترا، اسے بھی گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر داخل ہو چکا تھا۔ مجبوراً ایما بھی جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے ہو چکی تھی۔ سر میں پارٹی سے لیٹ نہیں ہو رہا؟ ایما بڑی مشکل سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اب کی بات شکر ہے جواب تو آیا تھا۔ جان کے ساتھ چلنے کی کوشش میں اس کا سانس بھول چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے برابر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دم اس کو اپنا ہاتھ کسی مضبوط مگر نرم گرفت میں محسوس ہوا۔ چونک کر اس نے اپنے ہاتھ پکڑنے والے شخص کی جانب دیکھا، جہاں جان سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیڈیز شاپ میں داخل ہوا تھا۔ ایما بھی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ کھینچے چاہ رہی تھی۔ وہ سب سے دل کی دھڑکن میں تیز ہوتی محسوس ہوتی، اتنی تیز کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود سب لوگ اس کی دل کی دھڑکن سن رہے ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی کسی مرد سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن کسی کو بھی ہاتھ ملانے سے اس کو ایسی فیلنگ کبھی نہیں تھی جیسے جان کے پکڑنے سے آئی تھی۔ جان اس کو بیٹھا دیکھ کر خود سینڈل دیکھنے لگے، جبکہ ایما ابھی بھی اسی احساس میں گم تھی۔ دل بار بار یہ خواہش کر رہا تھا کہ جان پھر سے اس کا ہاتھ تھام لے اور کبھی نہ چھوڑے۔ بس کرو ایما، بہت سے وہ تمہارے تم کہاں اور وہ کہاں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل کو ڈوبتے ہوئے جان کی طرف متوجہ ہوئی، جو اسے سائز پوچھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے سیل بوائے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ایما کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایما کو لگا کہ وہ سوٹ میں عجیب لگ رہی سے وہ اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ ٹرائی کرو، جان سیل بوائے کے ہاتھ میں موجود نازک اور نفیس سے بلیک کلر سینڈل کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ بٹ میں نے کبھی ہیل نہیں پہنی۔ جان کی بات سن کر ایما کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ تصویر میں خود کے سینڈل پہن کر ملنگوں کی طرح چلتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو،
اب کی بار وہ سختی سے بولا۔ مجبوراً منہ بسوڑتے ہوئے اس کو ماننی پڑی۔ میم میں ہیلپ کر دوں؟ سیلمین سینڈل اس کے پاؤں کے پاس کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ ہیں۔ ایما کے بولنے سے پہلے جان سرد مہری سے اسے ٹوکا۔ سیلز بوائے اس کے بعد نہیں بولا، بس سینڈل اس کے پاؤں کے قریب رکھ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ پرفیکٹ، اب ذرا چل کر دکھاؤ۔ اس کے پاؤں میں وہ سینڈل واقعی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ایما ڈرتی ہوئی کھڑی ہوئی ایک دو قدم چل کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ ایک تو ہیل، وہ بھی پہلی بار پہنے، دوسرا فلور پر ٹائلز لگی تھی جس پر پاؤں بار بار سلپ ہو رہا تھا۔ میں گر جاؤں گی اس میں۔ ایما دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاں سے منہ بنا کر بولی، جو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہا تھا۔ نہیں گرتی۔ جان اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ میں گر جاؤں گی، مجھے پتہ ہے نا۔ وہ دوسری بار سلپ ہوتے بچی تھی، مگر اگر جان نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو اس نے واقعی گر جانا تھا۔ میں ہوں نا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ وہ دونوں اس وقت کوئی رومانٹک کپل کی طرح چل رہے تھے۔ اس کے بعد ایما کچھ نہیں بولی، ہاں لیکن گرنے کا خدشہ اسے دوبارہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے واقعی جان اس کو گرنے نہیں دے گا۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ پارٹی کا انتظام ولا کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ پول کے پاس ہی ڈیک اور ڈانس فلور، ایک طرف بیٹھنے کا انتظار تھا، دوسری طرف کھانے کا لائٹس اور میوزک کی ڈیکوریشن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ڈائریکٹ کب کا وہاں آ چکا تھا کہ نہ جان وہاں تھا اور نہ ہی ایما۔ وہ اب تک بڑی شرافت سے کسی کو تنگ کیے بغیر کھڑا رہا۔ یار کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے میرے ساتھ۔ ایما بھی نہیں، ورنہ اس کو ہی بنا لیتا۔ ابھی وہ بور ہوتے یہی بات سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی کے پش پر گئی جس کے گولڈن چھوٹے گردن تک آتے بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ وہ اکیلی ہی ایک طرف کھڑی تھی اور شاید ڈرنک کر رہی تھی کیونکہ اس کا ہاتھ میں کچھ تھا۔ واہ، پہلے کیوں نظر نہیں پڑی؟ اس نے اب تک گریز کوٹ صحیح کیا اور پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر سے 2 گلاس پکڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے گلا کنگارا۔ وہ لڑکی مڑی اور اس پر نظر پڑتی اس کی آنکھوں میں غصہ ہلکورنے لگا۔ تم؟ اسے دیکھتے ہی ڈائریکٹ نے بڑے نامحسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے گلاس ویٹرز کو واپس پکڑا دیا۔ پھر اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا کہ اس سے کیا پکڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مطلب کہ اس کا مدعا صاف تھا۔ جی میں، نام تو یاد ہوگا، ڈیئر اولیویا۔ اگر اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ آیا تھا تو دوسری طرف اسے دیکھتے ہی ڈائریکٹ کی سبزہ کے ہیرے کی طرح جگمگا اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سینر پر ہاتھ باندھے نخوت سے بولی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں ایک بلا آ گئی ہے جس کے سر پر سانپ ہے، تم دیکھنا کہیں اسے۔ وہ شرارت سے اس کو پچھلے ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اولیویا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ بھلا کیسے وہ بھول سکتی تھی اس دن کو گھر جانے کے بعد کتنی دیر شیشے میں اپنے بال دیکھتی رہی تھی؟ کیا یہ واقعی سے لگتے اس کے بال؟ اسی وجہ سے تو اس نے اپنے بال شارٹ کروائے تھے اور وہ پھر وہی سب۔ ہاں میرے سامنے کھڑے، بلکہ اس کے سر سے نہیں، زبان، ناک، آنکھ، ہر جگہ ہی سانپ ہے، تڑخ کا جواب آیا تھا۔ اولیویا نے ناگواری سے ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واقعی سانپ لا کر اس کے منہ میں ڈال دے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جان کی سنجیدہ آواز سن کر دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی یہ مس سائیکو ہے؟ جان کے ساتھ گھبرائی سی لڑکی ایما پر نظر پڑتے ہی ڈیرک خوشی سے پرجوش انداز میں بولا۔ ڈیرک، تم مس اولیویا سے کیا کہا؟ جان اولیویا کے چہرے پر چھائی بے ناگواری نوٹ کر چکا تھا۔ اسی ڈیرک کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آپ سے سوال پوچھا۔ میں نے تو جس تعریف کی تھی، کندھے اچکا کر مزے سے بولا۔ اس کی تعریف کیسی ہوتی ہے؟ اس بات کا جان کو اچھی طرح پتا تھا۔ ڈیرک، یہ وہی نہیں ماڈل ہے جس کا میں تمہیں بتایا تھا۔ جان دانت پیستے ہوئے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مطلب میرے ساتھ جو ماڈل ہے وہ یہ ہے؟ یس۔ ڈیرک کی تو خوشی سے دھنی جا رہے تھے۔ نو وے، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اولیویا نے فوراً انکار کیا۔ ایگریمنٹ سائن ہے، اب تم منع نہیں کر سکتی، جان اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑو سب، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس لڑکے کو لڑکی کیسے بنایا؟ ڈیرک اور اس کے عجیب سوال۔ ڈیرک، تم جیسے آفس میں لڑکے کو لڑکی بنا لیتے ہو تو تمہیں تو پھر سب پتہ ہوگا نا؟ ایما بار بار اس اس طرح کہنے سے تنگ آ کر بولی۔ ایک تو پہلے ہی سیل اور ڈریس کی وجہ سے عجیب لگ رہی تھی، تم سب لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ جان جعفر صاحب اور شازی بیگم کی طرف بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب وہی ہو نا جس نے اس دن ہوٹل میں اس کی طبیعت صاف کی تھی؟ ایما ڈیرک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے اولیویا کی طرف اشتیاق سے بولی تھی۔ ڈیرک نے منہ ٹیڑھا کیا۔ ہاں بس سوچ رہی ہوں اس وقت وائن کی جگہ تیزاب ہوتا تو وہ پھینک دیتی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات سن کر وہ ایما نے مزے سے کہہ لگایا۔ واہ، تم دونوں وہ عظیم ہستے ہو جن نے پہلی ملاقات میں ڈیرک پر کچھ پھینکنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک نے کافی پھینکی، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ کافی ٹھنڈی تھی، ورنہ میری حسین چہرہ خراب ہو چکا ہوتا۔ اور دوسری محترمہ نے تو وائن کی پوری بوتل قسطوں پہ پھینکی تھی۔ اب یہ دونوں ہستیاں میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مجھ پر ہنس رہی ہیں، کیا وقت آ گیا ہے۔ ڈیرک لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر پوری تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ وہ دونوں پہلے تو حیرت سے اس کا لڑاکا انداز دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی۔ جو بھی ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ ایما نے اپنے ساتھ کھڑی اولیویا سے سرگوشی میں اس کی تعریف کی، جسے سن کر اسے منہ بنایا۔ مطلب صاحب کہ وہ ایما کی بات پر ایگری نہیں تھی۔
فائنلی کسی نے تو مجھے پہچانا، اس لیے تو تم مجھے اچھی لگتی ہو، مگر ڈیئر تعریف کرنے تو کھل کر کرو۔ ڈیریک ڈرامائی انداز میں جھومتے ہوئے بولا، بھلا ڈیریک سے کوئی چیز چھپی جا سکتی ہے؟ مجھے آپ سے سب کی توجہ چاہیے، جعفر صاحب مائک پر بولے، جس سے سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج کی شام میں ہمارے ساتھ دینے کا بہت شکر ہے۔ یہ پارٹی ایک تو ہم نے اس ڈیل کو حاصل کرنے کی خوشی میں رکھی ہے جو جان نے بلیک سٹار گروپ آف انڈسٹری سے کی ہے، دوسری یہ کہ میرے دوسرا بیٹا حنان جعفر بھی اب سے آفس جوائن کر رہے ہیں۔ وہ حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے ساتھ لگاتے فخر سے بولا، اور ان کی دوسری طرف جان کھڑا پہ ایک ذرا سا چہرہ بنا کھڑا تھا۔ تھوڑے دیر بعد سارے ریفریشمنٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈیریک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اولیویا بھی جان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ بچی ایما، جسے آج پتہ لگا تھا کہ اس کا دوست حنان اس کے باز کا ہی بھائی ہے۔ یہ بہت اس کے لیے شاکنگ بات تھی۔ ایما وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اسے زیادہ چلنے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ ابھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ جانی پہچانی آواز سن کر سامنے دیکھا جہاں حنان کھڑا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یار تم بالکل ڈفرینٹ لگ رہی ہو، پہچانی نہیں جا رہی۔ جان سر تمہارے، اس کا سوال سن کر حنان کے چہرے پر چھائی خوشگواری جو اسے دیکھ کر آئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ ناگواری لے لی۔ بھائی ہے، ستیلا بھائی، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اس نے آنکھیں نیچے کر کے بتایا، لہجے بھی حتی الامکان نورمل رکھا تھا۔ اگر وہ ایما کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا تو وہ دیکھ لیتی کہ جان کے ذکر سے اس کی آنکھوں میں کیسا زہر سا اترتا۔ سو اس کا مطلب میرے پاس تمہارا بھائی ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایما اس کو ناگواری کو محسوس کیے بغیر ایکسائٹڈ انداز میں بولتی۔ تم جان کے آفس میں کام کرتی ہو؟ حنان کے لیے انکشاف حیرت انگیز تھا۔ ہاں سر، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شازیہ وہاں گئی۔ اوہ ہنی ڈارلنگ، تم یہاں ہو، اور میرے ساتھ، مجھے آپ کو کس سے ملوانا ہے؟ وہ ایما کو سرے سے نظر انداز کر کے اس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایما کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ انہوں نے جان بوجھ کر حنان کو اس کے پاس سے ہٹایا ہے۔ میں بھی نکلتا ہوں۔ ایما جب اکیلے بیٹھ کر بور ہو گئی تو جانے کے ارادے سے اٹھتے ہوئے بولی، سر پہلے پوچھ لوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جان کو تلاش کرنے لگی۔ بالآخر اس کی نظر تھوڑی دور کھڑے جان پر پڑی جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے گلاس پکڑ کر بڑی توجہ سے اپنے سامنے کھڑا آدمی کی بات سن رہا تھا۔ وہ اگر ایک نظر اٹھتا تو اس کی نظر سیدھا ایما پر جاتی۔ بلیک بیوٹی۔ وہ جان کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ اس وقت کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کوئی 33 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ کالی آنکھیں، کالی گھڑی، کالے بوٹ، کالے بال، اور دیکھنے میں بڑی شاندار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے سب کچھ اس نے کالا پہنا ہوا تھا۔ ایما کو اس کے پاس آ جانے سے خوف سے محسوس ہوا تھا۔ What's your good name؟ وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایما اسے اٹکتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنا نام مکمل کیا۔ سو ایما، میرا نام دلانی ہے۔ ایما نے کچھ نہیں کہا بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی، اس سائڈ سے ہو کر جانے لگی کہ پھر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سو ایما، میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ ایما جس کا دل کرتا کہ بس کسی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے، اس کی ڈانس کے آفر سن کر پریشان ہو گئی۔ اس کے جواب دینے سے پہلے جان وہاں آ چکا تھا، اس کے کندھے کو اپنے بازو کے ساتھ میں لیتے ہوئے بڑے چپتے ہوئے لہجے میں اس آدمی سے گویا ہوا۔ ایما کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، سو اس آدمی کا نام ڈائلن تھا کیونکہ وہ کسی اور زبان میں بولا تھا۔ اس آدمی نے مسکراتے ان کو جانے کا راستہ دیا، لیکن یہ مسکراہٹ صرف ہونٹوں تک تھی، آنکھوں میں اس کے پراسراریت تھی۔ جان اس کو لے کر ڈانس فلور پر آیا جہاں پہلے سے دوسرے جوڑے لائٹ کپل ڈانس کر رہے تھے۔ جان نے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر پر رکھا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اگر ایما پر وقت اس کے سینے پر ہاتھ نہ رکھتی تو سیدھا جان کے سینے سے ٹکرانا تھا۔ اب کہ جان نے اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے اپنے ہاتھ پہ پکڑ کر آہستہ آہستہ اسٹیپ لے رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جان ایما کی آنکھوں میں دیکھتے سلگتے لہجے میں بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ ایما نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ جان نے ایک دم اس کے ہاتھ پہ اپنا گرفت مضبوط کی، اتنی کہ ایما کو درد ہونے لگا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ سرد مہری سے بولا۔ وہ نام پوچھ رہا تھا اور ڈانس کی آفر کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ایما کو اسے ڈر لگ رہا تھا۔ جان کی پکڑ اس کے ہاتھ پہ اور مضبوطی، اتنی کہ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سر پلیز، ایما کی گلو کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے علیحدہ ہوتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، اس کے ساتھ جھٹکا دینے سے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے روکا تھا۔ ڈائریکٹ کھانے سے انصاف کر رہا تھا، اس کا ہاتھ اور منہ مصروف تھا، لیکن شیطانی دماغ اور آنکھیں ادھر ادھر دیکھے جیسے اپنے شکار کی تلاش میں تھی۔ سب اس وقت کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے تھے یا کچھ صرف ہاتھ میں وائن پکڑے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک آئی، وہ چمک جو شکار ملنے کی خوشی میں اس کی آنکھوں میں آتی ہے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ چلو یار، تمہیں کوئی بہت مس کر رہا ہے، تمہارے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ شیشے اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے کر کے سرگوشی کے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ چیز بھی یوں لگ رہا تھا، اس کی بات سن کر خوش ہوا تھا اور لڑیا ڈالنے لگا تو اس نے آنکھوں کے سامنے سے ہٹائی اور چیئر سے اٹھتے اس کی طرف گیا جہاں اس کو شکار سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کے خطرے میں پڑ چکا، یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ خطرے کی نظر اس پر پڑ چکی ہے۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا، اس کے پاس سے گزرتے بڑے طریقے سے اسے موجود چیز اس پر پھینکی جو اس کے کندھے پر گری۔ وہ جو خود سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے اس طرف کھڑا ہو گیا جہاں سے اس کو سارا نظارہ صحیح سے نظر آ رہا تھا۔ اوہ، تمہیں پتہ، اولیویا جسے اپنے کالج کے دوست مل گئی تھی، اس سے بات کری تھی۔ ایک دم اس سے بات کرتے کرتے شل ہو گئی، آنکھیں پوری کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اولیویا نے اس کا سر چہرہ ہوتا دیکھا، اس کی نظر اس کے کندھے پر تھی۔ کیا ہوا؟ اولیویا کو سمجھ نہیں ہے کہ ایک دم بات کرتے اسے کیا ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہکلاتے ہوئے بولی،
کیا وہ؟ اولیویا نے اس کے اشارے پر جب اپنے کندھے کی طرف منہ کر کے دیکھا تو اس کی حالت اس لڑکی سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آس پاس کی آوازیں آنا بالکل بند ہو گئی. بس اس کی نظر اپنے کندھے پر بڑے مزے سے بیٹھی اس چیز کی طرف گئی جو بڑی میٹھی میٹھی نظر سے اس کو تک رہی تھی. 1 2 3. ان سے تھوڑی دور کھڑے ڈیرک نے انہی پر نظر ٹکاتے 3 تک گنتی کہا. کاکروچ. ان کی 3 کی گنتی مکمل ہوتی اولیویا زور سے اچھل کر چیخ مار کر اچھلی تھی. ساتھ موجود لڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو چکی تھی. وہ اتنی زور سے چیخ کر اچھلی تھی کہ بیچارہ کاکروچ بھی اس کے کندھے پر ایزی ہو کر بیٹھا تھا اور پیار سے منہ کے ہاتھ نیچے رکھ کر اسے دیکھ رہا تھا. اس نے بھی ڈر کے اس کے کندھے سے چھلانگ ماری. آس پاس موجود کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، لیکن ان دونوں کو اس طرح گلے لگ کر کھڑے دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ کافی ٹائم بعد ملی. اس سے خوشی سے چیخ نکلی ہوگی. سو دوبارہ اپنی باتوں میں لگ گئی. کہا گیا. اولیویا اپنے ساتھ موجود لڑکی سے اٹکتے ہوئے پوچھا کیونکہ کاکروچ کو گرتے اس نے خود دیکھا تھا. وہ ہے، ایسا کرو اسے جوتی سے مار دو. اس لڑکی نے نیچے گراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا. نہیں، میری جوتی خراب ہو جائے گی. اولیویا منہ بناتے ہوئے بولی. میری سے مار دو مگر مار تو دو. نہیں میں نہیں مارتی، تم ہی مار لو. پھر چڑھ گیا میرے اوپر تو کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی. پاس نہ جانا، یہیں سے شاٹ لے کر مار دو. اولیویا کے اس کا یہ مشورہ اسے پسند آیا. اس لڑکی نے اپنی ہیل اٹھا کر اسے دے دی. اولیویا نے کانپتے ہاتھوں سے ہیل اسے لیتی لی اور نشانہ لے کر کاکروچ کی طرف پھینکا. اس کا نشانہ صحیح رہتا اگر کوئی بر وقت اس کی ہیل نہ پکڑتا. اولیویا نے خوار نظر سے اس کو دیکھا جو ایک ہاتھ سے ہیل پکڑ دوسرے ہاتھ سے اب کا وہ کاکروچ پکڑ رہا تھا. اس کا منہ نیچے کی طرف تھا، اس لیے اولیویا اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی تھی. کیا کر رہے ہو؟ اولیویا نے تعجب اور ڈرتے اس کی حرکت دیکھی. میں اپنے پارٹنر کو بچا رہا ہوں. نظر نہیں آ رہا کتنی دیر سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں اور یہاں تم اس کے قتل کے منصوبے بنا رہی ہو. ڈیرک اس کی جانب دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ سب کیا؟ اولیویا جو اس کو دیکھ کر پہلی آگ بگول ہو رہی تھی اس کی بات سن کر بالکل یہاں پہ سے باہر ہو گئی. کیوٹ. اولیویا کے ساتھ کھڑی لڑکی نے ڈیرک پر کمنٹ پاس کیا. تمہیں یہ کیوٹ لگتا ہے؟ اولیویا نے حیرت سے ڈیرک کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا جبکہ ڈیرک سٹائل سے اپنے بات سنوارنے لگا. ہائے، میں ڈیرک، یہ شاید آپ کی ہے. ڈیرک نے ہیل اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا تعارف بھی کروایا. میں زوئے ہوں. اس لڑکی نے شرماتے ہوئے ڈیرک سے سینڈل پکڑا. اولیویا تو بس حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی. واہ، کیا نام ہے، مل کر خوشی ہوئی. ڈیرک نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے، اس کا وہی ہاتھ تھا جس میں اس نے کاکروچ پکڑا ہوا تھا جیسے وہ لوگ بھولی ہوئی تھی. اس کا ہاتھ آگے کرتے یاد آیا وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہوئی. پہلے اسے تو مار دو. اولیویا تپتے ہوئے لہجے میں بولی. تمہیں نہ مار دوں؟ ڈیرک کاکروچ کی پوچھ اپنی انگلی سے سہلاتے ہوئے بولا. یخ. اس کی حرکت دیکھ کر اولیویا نے منہ بنایا جبکہ زوئی وہاں سے کھسک گئی تھی. تمہیں پتہ ہے میرے پارٹنر میری مدد کرنے آیا تھا اس بلا کو پکڑنے کے لیے. وہ کس بلا کی بات کرتا ہے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی. تم گو ٹو ہیل. اولیویا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے تو لڑکیوں کا فیمس جملہ استعمال کیا. وہیں سے آئے ہوں، انہوں نے بھیجا کہ تمہیں لے کر آؤں. جواب فوراً سے پہلے حاضر تھا. اف، تمہاری زبان اتنی لمبی کیوں ہے؟ اولیویا نے تنگ آ کر اس سے پوچھا جو اب کاکروچ کو واپس شیشے میں ڈال رہا تھا. میں پہلے ہی اس دنیا میں آنے لگا تھا. وہ تو گارڈ نے کہا کہ ڈیرک تمہاری زبان بہت چھوٹی ہے، اس سے مجھے روکنا پڑا. میری زبان پوری نہیں ہو رہی تھی، ورنہ ان لوگوں کا بھی تو حق تھا کہ ڈیرک کی صحبت سے فیضیاب ہوں جو گزر چکے ہیں. ڈیرک شیشے کی بوتل پینٹ کی جیب میں ڈال کر پورا اس کی طرف توجہ تھا. آئی وش کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری جیسی ہو، پھر تمہیں پتہ لگے گا. اولیویا تنگ آ کر بولی. اوہ، مطلب میں تمہیں اتنا پسند آئی ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ ہمارا بیبی بھی مجھ پر جائے. ڈیرک چہک کر بولا تھا. اوہ ہیلو، ہمارا بیبی. تمہارا دماغ تو سیٹ ہے. اولیویا تڑپی تو اٹھی تھی اس کی بات سن کر. بالکل سیٹ ہے. اب جب ہم دونوں کی شادی ہوگی تو بیبی بھی ہماری تو ہوں گے نا. ڈھیٹ ہو تو کوئی ڈیرک جیسا. میں مر کر بھی تم سے شادی نہ کروں. اولیویا تصدیق امیز انداز میں بولی تھی. اس لیے تو زندہ سلامت موجود تمہیں سے شادی کروں گا. ڈیرک پینٹ کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے شاہانہ انداز میں دانت نکالتے ہوئے بولا. میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں. اولیویا سے جان چھڑانے کے بولی، ورنہ عرصہ بیت گیا تھا اسے کسی بھی کوئی ریلیشن بنائے ہوئے. کسی اور میں ہوں یا میرا آنے والے بیبی، اگر کوئی اور ہوا نا تو اس پر میں آپ کے کاکروچ چوہے کی فوج بھیج دینی ہے. ڈیرک اس کو ڈراتے ہوئے بولا. ہی ہاں ہاں. اولیویا بولتے اس سے پہلے یہ عجیب ڈرانی آواز گونجی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی رنگ ٹون ہے. اس نے ڈیرک کی جانب دیکھا جو موبائل نکال کر کال اٹھا رہا تھا. مطلب یہ رنگ ٹون اس نے لگائی ہوئی تھی. بھائی، الٹے کام کی امید اسی سے کی جا سکتی ہے. ہیلو ببلو. کال اٹھا کر شوہی سے بولا. کیا؟ کب سے؟ اچھا میں آ رہی ہوں. سامنے والے نے پتہ نہیں کیا کہا کہ اولیویا نے پہلی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی دیکھی. ڈیرک ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور جلدی سے وہاں سے چلا گیا. اس کا رخ باہر کی طرف تھا. وہ دوڑنے کے اس انداز سے وہاں سے نکلا تھا اور اولیویا کو اس کی وہ نظر حیران کر گئی تھی کیونکہ ڈیرک کی سبز آنکھوں میں اس نے ڈر اور کچھ کھو دینے کا خوف دیکھا تھا.
مجھے اس سے کیا، خود سے بولتی دوبارہ پارٹی میں موجود لوگوں سے ملنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی فل سپیڈ میں چلا رہا تھا، پھر بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کے جان کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی اندر ایسا ہی ہوا تھا کہ تقریباً سنسان سڑک پر گاڑی چلاتی ایک اور گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا، بالکل سامنے ترچھی کھڑی کر دی، یوں کہ اس کا راستہ بند کر دیا۔ ڈیریک دانت پیستے رہ گیا۔ اس گاڑی سے 2 بندے، نیلے چہرے پر ان کے نقاب تھے، ہاتھ میں پستول اور چاقو۔ ان لوگوں نے پورے سیاہ کپڑے پہنے تھے جس کی وجہ سے اندھیرے کا حصہ لگ رہے تھے۔ گاڑی سے اترو، کوئی بھی اشارے دکھانے کی کوشش کی نہ تو تیرا بھیجے اڑا دوں گا۔ وہ دونوں اس کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اس کے نشانے پر لیے ہوئے تھے۔ ان کا انداز پروفیشنل تھا۔ ڈیریک ان کی بات پر گاڑی سے اترا، ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ہاتھ سر کے پیچھے باندھ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ کوئی مطالبہ کریں گے، لیکن ان کے برعکس انہوں نے گن کے نالے سے اس کی پشت کو دھکا دے کر اسے آگے چلنے کا کہا۔ وہ اسے اغوا کرنا چاہتے تھے، یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اس کی گن بھی دوسری گاڑی میں تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک دم مڑا، ہاتھوں موجود لیمو کا رس ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیمو کا رس ان کی آنکھوں میں پڑتے وہ لوگ تڑپنے لگے تھے۔ ڈیریک ان کو موقع دیا بغیر ان کی بچی ہوئی آنکھ پر بھی لیمو کا رس چھڑکا۔ اس نے لیمو پر مسالہ بھی لگایا تھا جو زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یہ لیمو سے پارٹی میں سے پکڑے تھے کہ بعد میں کچھ کر کے اس پہ استعمال کرے گا، لیکن یہ ابھی اس کے کام آ گئے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے ہتھیار لیا، ان کو انہی کے گاڑی میں بند کر دیا۔ اس سے صرف اتنا نہیں کیا بلکہ اسے ٹیپ سے، رسی نہیں تھی نا تو ان کو پہلے اچھی طرح باندھ لیا، پھر وہ لیمو کو ان کی آنکھوں پر ٹیپ سے چپکا دیا۔ آئندہ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچو، میرے پاس وقت نہیں، اسے تم لوگوں کو ہلکے میں فارغ کرو۔ عرصے بعد وہ غصے میں آیا تھا، ورنہ وہ بہت ٹھنڈا رہنے والا بندہ تھا اور جلدی غصہ بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ ایسی سچویشن میں اسے مزے آتے تھے۔ لیکن آج اسے اپنے دوست کی فکر تھی۔ وہ ان لوگوں کو تڑپتا چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف مڑا، لیکن پھر واپس آیا، ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں لیمو نہ چھوڑا۔ نام بتاؤ جسے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی اس کی آنکھ پر بندے لیمو پر تھا۔ ہمیں نہیں پتا، بس ہمیں تمہیں مارنے کی سپاری ملی تھی، وہ لوگ تڑپتے ہوئے بولے۔ اب تم لوگ اس لیمو کی سپاری کے مزے لو۔ سرد لہجے بولتے ایک بار پھر لیمو نہ چھوڑتے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ جان کے جانے کے بعد وہ بھی ٹیکسی کروا کر خود ہی گھر آ گئی۔ اس کا ارادہ ایزابیلا کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا تھا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر لیٹی ہوئی تھی، جان کے آج کے رویے پر غور کری تھی۔ جان کی شخصیت اسے شروع سے الجھی اور پراسرار سے لگتی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا، مطلب جان کا اس کو شاپنگ پر لے کر جانا، پھر اس کا ہاتھ پکڑنا، اور جو بات اسے سب سے زیادہ تنگ کر رہی تھی وہ نیلی آنکھوں کی چمک تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل پکڑا اور گوگل آن کر کے ابھی سے جان لکھے ہی تک کا رزلٹ شو ہونے لگے۔ اس کے انٹرویوز، اس پر جو لکھے ہوئے کالم تھے، سب پڑھے۔ جہان جعفر تھا جن نے بہت جلدی اپنی ذہانت کی بنیاد پر بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام بنا لیا تھا۔ وہ لڑکیوں میں لیڈیز کلر کے نام سے مشہور ہے، جس کی نیلی سمندر جیسی آنکھیں کسی کو بھی ڈبونے کا فن اچھی طرح جانتی ہیں، جن کی کافی مشہور ماڈل کے ساتھ ریلیشن میں چلے مگر کوئی بھی 1 مہینے سے زیادہ آگے نہ چل سکا۔ اس طرح کی کافی باتیں اس میں لکھی تھی۔ یہ پڑھ کر ایما کو اپنا دل خراب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں سر مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اس نے موبائل سینے پر باندھ کر خود سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، میں سر کو خود سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ خود ہی سے باتیں کرتے کب اس کی آنکھیں لگی اسے پتہ نہیں چلا، اور یوں ہی آدھی بیڈ پر آدھی بیڈ سے نیچے لٹکائے سو گئی۔ کمرے کی لائٹ اور کھڑکی کھولی تھی جس سے سرد ہوائیں اندر آ کر اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ کوئی کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے اس منہ پر رومال باندھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اسے لائٹ آف ہوتی، اب صرف کمرے میں چاند کی ہلکی سی روشنی تھی جس میں وہ شخص سایہ ہی لگ رہا تھا۔ اس نے پھر ایما کو سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا۔ وہ یہ کام اطمینان سے کرتا کیونکہ اسے پتہ تھا ایما کی نیند بہت پکی ہے۔ اس کو سیدھا کر کے اس نے اس پر بلینکٹ ڈال دیا۔ میرا وعدہ ہے میں جلدی واپس آؤں گا، پھر سب پہلے جیسے ہوگا۔ اسے سرگوشی کے انداز سے بول رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ بولنے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شخص حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک آخری نظر ایما پر ڈالی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ کھڑکی سے واپس چلا گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جان کے پینٹ ہاؤس کا ایک کارڈ اس کے پاس بھی تھا۔ اس کا سانس بڑی بری طرح پھولا ہوا تھا۔ سر اچھا ہوا آپ آ گئے۔ جیمز جو اسی کے انتظار میں ادھر سے ادھر چکر کر رہا تھا، اس کو آتا دیکھ کر اسے شکر کا سانس دیا۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھولا کہ نہیں؟ کوئی آواز، کوئی جواب اندر سے آیا؟ ڈیریک نے پریشانی میں کئی سوال ایک ساتھ پوچھ لیے۔ سر جب یہاں تھے تو ایک ساتھ کافی وائن پی لی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ گلا زمین پر پھینکا، پھر جو ان کے ہاتھ آتا گیا پھینک دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے اپنا روم کا رخ کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کا روم ساؤنڈ پروف ہے۔ میں نے 2-3 بار نوک کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیمز کی باتوں کے دوران ڈیریک آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا جو واقعی کافی ابتر حالت میں تھی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے گرے ہوئے تھے، صوفے پر پڑے کچھ زمین پر، اور ایل ڈی کی اسکرین بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ شیشے کی میز بھی غرض پینٹ ہاؤس کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈیریک جیمز کو صفائی کرنے کہہ کر اس سے کمرے کی طرف بڑھا۔ بڑی، اسے دروازے پر نوک کیا، کوئی جواب نہیں آیا اندر سے۔ بڑی، اوپن دی ڈور، اسے جیسے التجا کی۔ اب کی بار بھی کوئی جواب نہ پا کر ڈیریک کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑا۔ بڑی، تم دروازہ کھولو یا میں جا کر ان سب لوگوں کو مار دوں جو تمہاری تکلیف کا باعث ہے، پھر میں خود کو بھی ختم کر لوں گا۔ اسے اپنی آواز بھیگی ہوئی لگ رہی تھی، پر دل میں ایک ہی خیال تھا کہ جان ٹھیک ہو۔ بار بار اس کی نظر کے سامنے کچھ ایسا ہی منظر چل رہا تھا۔ اب کی بار اس کی دھمکی کام کر گئی اور اندر کچھ ہلچل ہوئی تھی۔
دروازہ کھلنے پر اسے شکر کا سانس لیا اور اس طرف دیکھا جہاں جان دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں پوری لال تھیں، شرٹ کے اوپر والے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈیرک 2 منٹ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ بولے بغیر ایک زور کا گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ جان اپنی جگہ لڑکھڑایا تھا مگر ہلا نہیں، نہ ہی کچھ بولا، بس سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا گیا جو خود بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک اور بار اس کو گھونسا مارنا چاہا مگر جان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کے وار کو اپنے منہ سے پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ ڈیرک نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر حملہ کیا۔ جان پیچھے کو گرتا کر دیوار کا سہارا نہ لیتا۔ وہ دونوں کچھ بھی بولے بغیر ایک دوسرے گتم گھتار تھے۔ جیمز اپنے کام میں مگن رہا، اس نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد اب وہ دونوں کارپیٹ پر لیٹے لمبے لمبے سانس لیتے۔ جان کا ہونٹ زخمی تھا، آنکھ میں ہلکی ہلکی پرپل ہو رہی تھی، ڈیرک کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ جان، آج یہ حرکت ہوئی ہے نا، اگر دوبارہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ڈیرک اسی طرح کارپیٹ پر لیٹ کر لمبے سانس لیتے ہوئے بولا۔ جان نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا، بس دانت پیستے چھت کو گھورے گیا۔ ڈیرک دانت پیس کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بھی تیری زبان کھلوانی آتی ہے۔ ڈیرک دل ہی دل میں جان سے مخاطب تھا۔ مجھے مارنے کی سپاری دی گئی ہے۔ ڈیرک کی بات سن کر جان جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا، اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب، کیا ہوا تھا؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیل چکا تھا۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا؟ جان نے انجان بننے کی ادار کی، جیسے اسے نہیں پتا تھا کہ ڈیرک کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ تھوڑ پھوڑ، یہ کمرے بند ہونا، اتنی وائن جتنے مجھے تمہارا پتہ ہے، یہ سب تب ہی ہوتا ہے جب تمہارے اندر کا جنونی بندہ باہر آتا ہے، اور تمہارا جنون بندہ تب باہر آتا ہے جب تمہارا کچھ… ڈیرک جیسے اس کو سدا سدا پڑ رہا تھا۔ شٹ اپ ڈیرک! جان گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھتے بولا، اس کے انداز سے واضح بے چینی تھی۔ کون ہے وہ؟ ڈیرک بنا اصل لیے دوبارہ اس کی طرف بڑھتے بولا، جس کی پش اس کی طرف تھی، رخ کھڑکی کی طرف۔ سٹاپ! جان پھر بولا۔ اب کی بار اس کی آواز نارمل تھی۔ لیٹ می گیس! دماغ پر انگلی رکھ کر اسے سوچنے کی اداکاری کی۔ جان کو اندازہ تھا کہ کس کا نام لینے والا ہے۔ ہاں ایما۔ جان نے آنکھیں بند کر کے اپنے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اسے خود میں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، وہ بے تاثر انداز بولا۔ میری بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، تم فوراً صفائی دینے لگ گئے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایما کے ساتھ جب تم آئے تھے تو بالکل ٹھیک تھے۔ جان نے آنکھیں چرائی۔ تم کب تک خود سے بھاگو گے؟ ڈیرک اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تم کیوں پیچھے پڑے ہو؟ جان سے جا کر بولا۔ اس کے ہر انداز میں بیزاری تھی، یا شاید وہ خود سے بھی بیزار تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم کب تک خود سے بھاگتے ہو۔ جان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم بتاؤ، کس نے دی تھی سپاری، کیا بات تھی؟ بس اتنا پتہ چلا کہ مجھے مارنے کی سپاری ملی تھی، ان کو باقی بھی پتہ کر لیتا لیکن تمہاری وجہ سے نہیں کر پایا، ان کو صحیح سے مل پایا۔ ڈیرک لائٹ آن کرتے ہوئے افسوس سے بولا۔ لائٹ آن ہوتی کمرے کا منظر سامنے تھا۔ یہاں باہر کی طرف کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں تھی، دیواروں پر نیلا رنگ، فرنیچر سارا ووڈ کا تھا۔ یہ کمرہ اس پینٹ ہاؤس میں موجود باقی کمروں کی نسبت سب سے زیادہ لیکن سب سے خوبصورت تھا۔ یہ ہر چیز جہاں پڑی تھی یوں لگ رہا تھا وہ بنی وہاں کے لیے۔ بیڈ کے ساتھ والی دیوار پر 4 تصویریں لگی ہوئی تھیں، ایک جعفر صاحب کی، ایک ایوا جان کی ماں، روکی، ایک چھوٹی سی 9 ماہ کی بچی جان کی بہن۔ کیا مطلب؟ میری وجہ سے کیوں؟ جان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، جب صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے گال ایسے ایسے سلا رہا تھا جہاں اس نے مکہ مارا تھا۔ پھر ڈیرک نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ پھر آئیں گے۔ جان بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اپنا ماتھا انگلی سے دباتا ہوا بولا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں دھماکے ہوئے ہوں۔ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئی، اسے اب سے میری حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ جان کو اس کی آواز گڑمٹ ہوتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سے چاہ رہا تھا اور اس اندھیرے میں ایک مزے سے چل رہا تھا۔ ایک 5 سال کا بچہ جو بغیر پل کے جبکہ ایک جگہ سٹل کھڑا تھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا، بے بس خاموش نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے خون میں ڈوبی لاش، وہ آوازیں، ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی کمبٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، وہ دوڑ رہی تھی اس اندھیرے سے، آس پاس درخت ہی درخت تھے۔ اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، اس کے برہنہ پاؤں زخمی تھے، جتنے اس اندھیرے سے دور بھاگ رہی تھی اتنے ہی وہ اندھیرا اس کو پیچھا کر رہا تھا۔ اس اندھیرے میں بہت سارے سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے اسے پکڑنا چاہتے ہوں۔ ان سایوں کی پہچان بس ان کی لال لال آنکھیں تھی۔ اندھیرا پہلے سے زیادہ گھپ ہو رہا تھا، وہ لڑکھڑا کر کی تھی، اسی وقت ان سایوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا، وہ اس کے اوپر جھک رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز کسی انجانی قوت سے بند ہو گئی تھی۔ وہ کیوں نہیں چیخ پائی تھی؟ ان سایوں کی لال آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی سے خود کو پسینے میں ڈبویا ہو پایا، اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، اسے آس پاس نظر دوڑائی، وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، یعنی وہ خواب تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا، اس نے موبائل پکڑ کر وقت دیکھا، 4:34 یعنی رات کا آخری پہر ختم ہونے کا تھا۔ سورج کسی بھی وقت نکلنے والا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اسے آج سے پہلے کبھی اتنا عجیب خواب نہیں دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بہت معمول سے تیز تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی بھی اس خواب کے زیر اثر ہو۔ اب اس کو نیند نہیں آنی تھی۔ اسے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی۔ وہ دوبارہ اس خواب کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اگر اس کے دل کو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ خواب کوئی اشارہ ہے کچھ برا ہونے کا، کچھ بہت برا۔ وہ لڑکی کون تھی اسے یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ یوں لگ رہا تھا وہ اس لڑکی کو جانتی ہے، لیکن وہ کون تھی؟ اگر اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ہو سکتا ہے کچھ سمجھ پاتی، مگر یہ تو خواب ہے نا۔ اس کے دماغ نے اسے تسلی دی۔
نہیں، خواب نہیں، اشارہ ہے۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے دیر سے اس کا ہاتھ میں پکڑا موبائل کی میسج ٹیون نے نکلا اسے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل، آنکھوں کے سامنے کے جو میسج پڑتی جاتی ویسے ویسے اس کے ماتھے کے بل گہرے ہو رہے تھے۔ پارک میں داخل ہوئی تو روز کی بنسبت ایما سے پہلے ہی وہاں موجود تھی، بینچ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی اسی کا انتظار کری تھی۔ اس کی نظر زمین کی طرف تھی، چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، جس سے اسے خود اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو میسج اس کو مل چکا ہے۔ اور خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کرتی اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کا بیٹھنے کا نوٹس یہ بغیر اسی طرح زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ ناراض ہو؟ وہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایما بولی کچھ نہیں، بس اس نے آہستہ سے کندھے کو جھٹکا دے کر اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا لیا۔ مطلب بہت ناراض تھی وہ اسے۔ وہ نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف دیکھنے کی ردا نہیں تھی۔ ایما میری بات تو سن لو، یوں ناراض تو نہ ہو۔ ایما کا ناراض ہونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میری ناراضگی اگر اہمیت رکھتی ہوتی تو تم یہ فیصلہ نہ کرتی۔ ایما نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہور نے ایک بار پھر اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، اس پر اس نے ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ ہور کو حوصلہ ہوا۔ تمہیں علیحدگی لے لینی چاہیے تھی۔ ہور کے دل کو دھکا سا پڑا اس کی بات سن کر، اس کو یوں لگا جیسے ایما نے اس کی روح کو جسم سے الگ ہونے کا کہہ دیا ہو۔ علیحدگی؟ زیر لب یہ لفظ بولی۔ وہ بندہ جس سے دوسری شادی کر لی، پھر 3 سال تک پلٹ کر نہیں دیکھا، اب وہ آیا کیوں؟ ایما نے اس کا سرخ چہرہ سفید پڑتے دیکھا تو اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے سمجھانے کے انداز میں بولی تھی۔ اور ہور یہ سوچنے لگی کہ ابھی تو اسے بس ایما کا یہی میسج پہ بتایا تھا کہ اس کی شادی آہل کے ساتھ اگلے ماہ ڈن ہو گئی، تو وہ یہ کہہ رہی ہے اگر اسے آہل کی پہلی بیوی سے اولاد کے بارے میں بتا دیتی تو اس سے آگے ہور کے سوچنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہور کیا کوئی ایسی بات جو تم نے مجھے نہیں بتائی؟ ایما اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایما میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی، یہ جو 3 سال میں نے انتظار کیا یہ تو کچھ نہیں، اگر مجھے ساری زندگی انتظار کرنا پڑے تو میں وہ بھی کر لیتی۔ ہور کھوئے ہوئے انداز بولی، جبکہ اس کی باتیں سنتی ایما دنگ رہ گئی۔ کیا ہے ایسا اس میں جو تم اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کرنے پر تلی ہو؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ سوچ کر اگر وہ میرے نہ آ رہے تو مجھے میری سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایما تمہیں نہیں پتہ اگر وہ اب بھی نہ آتے تو بھی میں ان کے نام پر ساری زندگی گزار دیتی۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ ہور اب کی بار کھل کر بولی، اسے پتہ نہیں چلا کہ بولتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کب جانے پاکستان؟ اس کے آنسو باتیں سن کر ایما نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں روکے گی۔ 15 دن تک۔ چلو واک کر لیں، اب اس کے بعد آفس بھی جانا ہے۔ میرا کھڑوس باس نا ذرا بھی دیر ہونے پر بولنے لگتا ہے۔ پچھلی باتوں کا اثر ظاہر کرتے ہوئے بینچ سے اٹھتے خوشگوار انداز سے بول دی۔ ارے چلو بھی، مجھے بعد میں بھی دیکھ سکتی ہو، لیکن اگر میں آفس سے لیٹ ہوئی نا تو بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایما نے جب ہور کو اس کی جگہ سے ہلتا نہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ ایما یار تم بہت اچھی ہو، لو یو یار۔ ہور کھڑے ہوتے اس کے گلے لگتے پر نم لہجے بولی۔ یار لگتا ہے تم مجھے دوبارہ دیکھنے نہیں چاہتی۔ ایما نے ٹھنڈی سانسیں کر بیچارگی سے بولی، اور یہ اور بات تھی کہ آنکھیں اس کی بھی نم ہو چکی تھیں۔ بدتمیز۔ ہور اسے علیحدہ ہو کر نم آنکھوں سے ہنستے اس کے کندھے پر ہلکے سے مکہ مار کر بولی۔ شکریہ۔ ایما نے سر جھکا کر اپنا لقب وصول کیا۔ واہ تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آہل جو اپنے کمرے سے نکلا تھا فہد کی آواز سن کر مٹھائیاں بیچ کے اس کی جانب مڑا۔ فہد عافیہ بیوی کے بڑے بیٹے اکرم کا اکلوتا بیٹا تھا جو انتہا کا بگڑا ہوا تھا، اس کی اور آہل کی کبھی نہیں بنی تھی، جبکہ عافیہ بیگم کے چھوٹے بیٹے مجیب کی 2 بیٹے تھیں، مہک اور مسکان۔ ہاں اور گھٹیا گھٹیا لوگ پہلے سے ہی آئے ہیں۔ آہل سرد آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے حرین کو نہیں لائے؟ ایک بار دیکھ کر دل پاگل سے ہو گیا تھا، بڑی مست چیز تھی۔ بڑی بےخودگی سے بول رہا تھا۔ آہل کی برداشت یہاں جواب دے گئی، ویسے بھی اس میں برداشت کی بڑی کمی تھی۔ ایک زوردار گھونسا اس کو نوازتے ہوئے اپنی آگ برساتی آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ دوبارہ اگر میری بیوی کا نام تمہاری زبان پر آیا نا تو کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اس کا گریبان اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ حرین پوری نشے کی بوتل، بلکہ وہ تو پہلے والی سے بھی زیادہ۔ اس سے آگے فہد بول نہیں پایا کیونکہ آہل اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر چکا تھا۔ ہائے یہ کیا کر رہے؟ پیچھے ہو جاؤ۔ عافیہ بیوی پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئی، ان کے ساتھ رفیق بٹ بھی تھے۔ آہل کو فہد سے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ میرے بچے کی کیا حالت کر دی ہے ظالم نے؟ عافیہ بیوی فہد کو منہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولی تھی۔ فہد کے ناک اور ہونٹ سے خون نکالا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے ہونٹوں سے مکروہ مسکراہٹ نہیں گئی تھی۔ آہل یہ سب کیا ہے؟ داجی دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھے گرددار انداز میں بولے۔ بلال صاحب اس وقت اپنے آفس میں تھے، دادی سو رہی تھی دوا کھا کر۔ اس کے علاوہ باقی سب بھی داجی کی گرددار آواز سن کر وہاں جمع ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ملازم بھی۔ داجی کچھ نہیں ہوا، میری غلطی، آہل کا کوئی قصور نہیں ہے، فہد مصنوع سے شکل بنا کر بولا۔ پوری بات بتاؤ۔ داجی دیکھ کر آہل کو رہتے جس کا چہرہ بیتاثر تھا، لیکن مخاطب فہد سے تھے۔ کچھ نہیں داجی، فہد نے بھی بات کو ٹالنے کی اداکاری کی۔ مجھے جواب چاہیے، داجی سر داخلی غصے سے بولے۔ وہ داجی میں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں داجی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ فہد شرمندہ سے ہو کر آنکھ نیچے کر کے بولا۔ عافیہ لے کر جاؤ اس کو، ڈاکٹر کو بلاؤ، باقی سب بھی جائیں، شادی کی تیاریاں کریں۔ داجی نے سب کے وہاں سے رخصت ہوتے داجی بھی جانے کو مڑا، لیکن پھر رک کر آہل کو دیکھے بغیر بولے۔ مجھے مجبور نہ کرو، میں پھر سے تمہیں نکالنے پر مجبور ہو جاؤں، میں پہلے ہی بہت شرمندہ کروا چکے ہو، لیکن اگر ابھی بھی ارادہ ہے تو پہلے بتا دو۔
ان کے انداز میں اتنی اجنبیت تھی کہ اس کا دل کٹ کر رہ چکا تھا، لیکن اس اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تاجی کے جاتے اس نے مٹھیاں بیچ لی، اس کا اندر نفرت اور غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی گیٹ سے نکال کر روڈ پر لاتے اسے کسی کا نمبر فون ملایا۔ میرا کام ہوا؟ اوکے، میں آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ آج کے واقعے نے اس کے ارادے پختہ کر دیے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جو غصے اور نفرت کا طوفان وہ اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا کتنی تباہی لانے والا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں نے اس کی طرح آج بھی خود آ سکتی تھی۔ ایما ایک ناراض نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حنان پر ڈالی۔ اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا حنان کے احساس لینا۔ وہ اپنا کام خود کرنا پسند کرتی تھی۔ حنان جو بڑی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا ہے، ایما کی بات صحیح سے سن نہیں سکا۔ اس کا دماغ گہری سوچ میں ڈوبا ہوتا۔ میں نے کچھ کہا ہے حان؟ اس کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ایما نے اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ تم کیا کام کرتی ہو آفس میں؟ مین کس پوسٹ پر؟ حنان کی بات سے اسے الجھن ہوئی کہ اسے کیا کہہ رہا ہے اور حنان کیا بات کر رہا ہے۔ میں فی الحال سیکرٹری کی پوسٹ پر ہوں، جب تک کوئی اور سیکرٹری اپوائنٹ نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے۔ اس کی بات سن کر حنان کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہوئی۔ ایما تم یہ جاب چھوڑ دو، میں کہیں اور تمہیں دلوا دوں گا۔ ایما کو کرنٹ لگا۔ تمہیں اچھی طرح بتائی میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ میں جو بھی کرنا چاہتی ہوں اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو یہ بات بھی نہیں پسند نہ کہ تم مجھے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دو۔ حنان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے احمد کو اپنی بات سمجھائے۔ ایما میں تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تمہیں کچھ ہو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر میں تنگ آ کر اسے گاڑی کی ایک طرف روکی، اپنی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اس کا سارا فوکس اس وقت ایما کو جاب چھوڑانے پر راضی کرنے پر تھا۔ ایسے میں اس کے ڈرائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بھلا مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کی گاڑی روکنے سے ایما چونکی تھی، لیکن اس سے زیادہ وہ اس کی سیفٹی والی بات پر الجھی تھی۔ تمہیں کتنا پتہ ہے جہان کے بارے میں؟ اگر ایما رات کو جہان کے بارے میں سرچ نہ کرتی تو اسے نہیں پتہ لگنا تھا کہ حنان کس جہان کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، جو باتیں سیدھی طرح کہو، کیوں پہلیوں میں الجھا رہے ہو؟ حنا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ تھا جو غلط تھا، کیونکہ اس نے حنان کو کبھی سر نہیں دیکھا تھا۔ ایما، حنان اس کی طرف مڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ ایما نے اچانک سے اس کی حرکت دیکھی۔ جہان بہت خطرناک ہے، تم پلیز اس سے دور رہو، اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ خطرناک سے مراد؟ حنان 2 منٹ چہرہ نیچے کیے جیسے خود کو بھولنے کے تیار کر رہا تھا۔ ایما، اس نے اپنی مدر کا مرڈر کیا ہے۔ حنان نے اپنے ہاتھوں میں موجود ایما کے ہاتھ کی لرزش اچھی طرح محسوس کی تھی۔ واٹ؟ ایما بڑی مشکل سے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ کر بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہی نہیں، اسے اپنی بہن اور ایک ڈاگ جو اس کی مدر نے اسے گفٹ کی تھا اسے مار دیا۔ اس کی بہن کی تو لاش آج تک نہیں مل پائی۔ ایک بار تو اسے ڈیڈ پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اسی ڈیڈ نے اسے بورڈنگ بھیج دیا تھا۔ ایما سفید ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو اپنے ہاتھ ٹھنڈے اور خوف کی وجہ سے گلا سوکھا ہوا لگ رہا تھا۔ ایما، آر یو اوکے؟ حنان تو اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کے گال تھپتھپائے جو بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں کیا کروں پھر اب؟ حنان کو ایما کی بات سن کر سکون ملا۔ تم یوں کرو، آج ہی ریزائن دے دو۔ حنان گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایما نے اس سے پانی کی بوتل لی، اس وقت اس کا گلا سوکھا ہوا تھا۔ ہاں، میں ریزائن دے دوں گی۔ پانی پینے کے بعد سرگوشی کے انداز سے خود سے بولی، جبکہ اس کی سرگوشی حنان کے کانوں تک پہنچی، جسے سن کر اسے اپنے دل میں اطمینان سے اترتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی دوبارہ اپنی منزل پر رواں ہو چکی تھی۔ ایما کو رات کا خواب پھر سے آیا تھا۔ تو کیا یہ خواب اسی وجہ سے آیا تھا کہ میں خطرے میں تھی؟ مطلب وہ لڑکی میں ہی تھی اور وہ شاید جہان تھا۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ صبح کو اس نے صرف جوس پیا تھا، ناشتہ اس نے جلدی کے چکر میں نہیں کیا کیونکہ حنان اس وقت باہر گاڑی میں تھا۔ اس نے بس چینج کیا تھا، بالوں کا جوڑا بنا کر بیگ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ اسے بیگ میں موجود چاکلیٹس کا خیال آیا۔ جلدی سے بیگ کھول کر اسے چاکلیٹ نکال ریپر ڈال کر چاکلیٹ کی بڑی سی بائٹ لی۔ حنان نے ایک نظر ونڈو اسکرین سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو بچوں کی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ ایسے چاکلیٹ کھاتی حنان کو بہت کیوٹ اور معصوم لگی۔ کچھ چاکلیٹ اس کے ہونٹ اور چیکس پر بھی لگ گئے تھے۔ آفس آ گیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں روک کر حنان اس کا ہاتھ پکڑا جو بچی چاکلیٹ بیگ میں رکھ کر گاڑی کا ڈور کھولنے نکلنے لگی تھی۔ حنان نے ایک نظر ایما کے پیچھے کھول دروازے پر، پھر ٹیشو نکال کر اس کے ہونٹ اور چیک سے چاکلیٹ صاف کی، نرمی سے، پیار سے۔ اس وقت اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آیا چاکلیٹ زیادہ میٹھی ہوگی یا پھر اس کے ہونٹ؟ اب تو میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ ایما اس کی نظر سے بے خبر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کے لیے بولی، ایک شرط پر۔ حنان نے اس کا ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ شرط کی بات سن کر ایما نے اپنی بڑی آنکھیں مزید بڑی کر کے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی شرط؟ وہ چاکلیٹ مجھے دے دو، پھر جانے دوں گا۔ چاکلیٹ کے بارے میں حنان اس کے پاگل پن سے اچھی طرح واقف تھا۔ ہن پلیز، ایما نے معصوم سی شکل بنائی کہ کسی طرح اپنی چاکلیٹ بچا لے۔ نوپ۔ حنان نے اپنا دوسرا فارغ ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ایما نے یہ بات محسوس نہیں کی تھی، لیکن حنان اس کا دماغ بٹا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو خوف تھا وہ اب نہیں تھا۔ ایما نے منہ بسوری اپنے بچی ہوئی چاکلیٹ بیگ سے نکال کر اس کو دی تھی۔ چاکلیٹ لیتے ہی حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہن، تم پتہ ہے تم بہت برے ہو۔ ایما گاڑی سے نکلنے کے بعد بولی۔ اوہ، تمہارا دوست سوپ برا تو ہو نہیں تھا۔ حنان میں اس کے پیچھے گاڑی سے اترا، گاڑی لاک کرتے ہوئے بولا۔ ایما پاؤں پر ٹختی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تم نہ صحیح، تمہاری چاکلیٹ ہی صحیح۔ حنان نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹ کی چھوٹی سی بائٹ لی۔ اسے چاکلیٹ پسند نہیں تھی، لیکن جب سے وہ اس طرح ایما سے چاکلیٹ لیتا تو اسے وہ چاکلیٹ ہر چیز سے زیادہ لذیذ لگتی تھی۔
کیا بنے گا تیرا حنان؟ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر خود ہی اپنے آپ سے بولا، اور وی آئی پی لفٹ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ایما جو ریلیکس اسے پتہ تھا وہ لیٹ ہے، لیکن ریزائن کے فیصلے سے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ جان کے آفس میں آئی تو خلاف معمول آج وہ آفس میں نہیں تھا۔ ایما نے پہلے جلدی سے کافی بنائی، جان کی بتائی انسٹرکشنز کے مطابق کام کیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اسے گھڑی پر وقت دیکھا، جان اب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ جان کے آفس سے نکل کر اپنے کیبن میں گئی جو سیکریٹری بننے کے بعد اسے ملا تھا۔ یہ کیبن جان کے آفس کے ساتھ بالکل ساتھ تھا، بس درمیان میں ایک گلاس وال تھی جس کے ذریعے ایما کو اس کے آنے اور جانے کا پتہ لگ جاتا تھا۔ ریزگنیشن لیٹر لکھ لیتی ہوں، لیٹر ٹائپ کری تھی، پاس میں پڑا انٹر کام بجا۔ اندر آؤ۔ ابھی اسے گلاس وال کی طرف دیکھا جہاں جان اپنی سیٹ پر بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایما کو حنان کی بات آئی اور خوف نے اسے پھر سے گھیر لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے لیٹر پر ڈالی جو آدھے سے زیادہ لکھا جا چکا تھا، پھر ہمت کر کے آفس میں داخل ہوئی۔ تیار ہو جائیں، ڈیریک اور اولیویا کی شارٹ ہیں، بیچ پر تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ جان بغور اس کے خوفزدہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جان نے اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ جان کے ساتھ جانے کے خیال سے ایما کو اپنی روح فنا ہوتی لگ رہی تھی، اس سے وہ اس کے تم کہنے پر زیادہ غور نہیں کر سکی۔ زندگی پیاری ہے ایما تو منع کر دے۔ ایما نے دماغ کے کہنے پر عمل کرتے اسے مخاطب کیا جو اسے اپنی بات کہنے کے بعد دراز سے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ سر، ایما اٹکتے ہوئے بولی، تم اب تک یہاں ہو؟ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ جان اس کو وہاں موجود دیکھ کر جھڑپنے کے انداز سے بولا، اس کا انداز بہت انسلٹ ہے۔ سر میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ۔ انکار سن کر جان کا دماغ بالکل آؤٹ ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے اس سیٹ سے اٹھا، ٹیبل پر موجود پیپر ویٹ دیوار پر مارا۔ آفس میں شیشے کے ٹوٹنے کی آواز گونج گئی تھی۔ ایما نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تو اسے لگا کہ جان نے پیپر ویٹ اس پر پھینکا تھا۔ اپنی پشت پر کسی کی گرفت محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو جان کے سامنے پایا۔ ابھی وہ اس شوق سے نہیں سنبھلی تھی کہ جان کی اگلی حرکت نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کا سانس رک گیا تھا، اس نے خود کو اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ اسے اپنے ہونٹ پر جلن سی محسوس ہوئی۔ کیا تھا اس کے لمس میں؟ غصہ، جنون اور شاید نفرت بھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ حنان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جان پیچھے ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ لال ہوا تھا، آنکھیں نم اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ایما کی کمر اور ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھے، ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے انکار کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، جان اس کے چہرے پر آئی لٹکان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت بے تاثر تھیں۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہے، اپنا حلیہ درست کرو اور نیچے پارکنگ میں آ جاؤ۔ اس کو آرڈر دے کر وہ خود اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے آفس سے نکل گیا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر سگریٹ کا ہی سہارا لیتا تھا۔ اپنے آفس سے نکلنے کے بعد اس نے کبرڈ کنیکشن کے انچارج کو اس کا ڈریس چینج کروانے کہہ کر گاڑی کے پاس ہی ٹیک لگا کر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ بلو سلیو لیس ٹاپ اور وائٹ کلر لانگ اسکرٹ جو اس کے پیروں تک آتی تھی اس کے سامنے تھی۔ بال بھی اب اس کے جوڑے کے بجائے کھلے ہوئے تھے۔ روئی روئی آنکھیں، لال کال اور زخمی ہونٹ پر لپسٹک لگا کر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اسے اس کا دل کرتا کہ سب سے چھپا لے، کوئی بھی اس کے ساتھ اسے نہ دیکھے نہ چھو سکے، یہاں تک کہ یہ ہوا بھی اس کے بال کو اڑا رہی تھی، یہ بھی اسے بری لگ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے نظر ہٹا کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دھیان اس کی طرف نہ جائے، لیکن دل تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا۔ جان کو اپنی فیلنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو ایما کو دیکھنے کے بعد اس سے آتی تھی۔ کیوں اسے غصہ چڑھتا تھا جب کوئی اور اسے چھوتا تھا؟ جب وہ ہنسی تھی اسے ہر چیز ہنسی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جب وہ اداس ہوتی تو پوری دنیا اسے ویران ویران کیوں لگتی تھی؟ اور اب جب اسے حنان کو قریب دیکھا تو کیوں وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب جو اس کا دل دے رہا تھا، دماغ وہ ماننے پر راضی نہیں تھا۔ جان نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ شوٹ کے لیے سب تیار تھے۔ ایک طرف کمپنی کی وین کھڑی تھی اور پاس ہی کھڑا کیمرہ مین اپنا کیمرہ سیٹ کر رہے تھے۔ آس پاس بھی اتنا رش نہیں تھا، اس لیے ایڈ کے لیے یہ جگہ پرفیکٹ تھی۔ اولیویا نے وائٹ وسکارٹ ٹائپ کے ساتھ شارٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی اور ڈائریکٹ نے ابھی چینج نہیں کیا تھا، وہ اپنے سامنے پڑے پھلوں سے انصاف کر رہا تھا۔ اولیویا نے موقع دے کر پاس سے گزرتے ایک ورکر کو ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ دیا اور ساتھ ہی پیسے بھی دے کر اس کو کام سمجھایا۔ وہ لڑکی حیران ہو، لیکن پہلے پیسے اس کی ساری حیرانی ختم کر گیا۔ اسے تو پیسے مل رہے تھے، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ کام کے لیے راضی ہو گیا۔ اب تمہیں پتہ لگے گا ڈیریک کہ تم نے اولیویا کو بہت ہلکے میں لے لیا۔ اولیویا ہاتھ جھاڑ کر ڈیریک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک بڑی خوبصورت چمک تھی۔ ڈیریک کا رد عمل سوچ کر دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ اسے ٹیبل سے چپس کا پیکٹ پکڑ کر کھولا۔ ابھی 2 چپس ہی کھائی ہوں گی کہ ڈیریک کسی ناافگی آفت کی طرف وہاں ٹپکا۔ تھوڑی مجھے بھی دے دو، اس سے درخواست کی۔ نہیں، درخواست رد ہوئی۔ اچھا چلو 5 ہی دے دو۔ ڈیریک کی نظر اس کے پیکٹ کر رہی تھی، اس کو بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح لے کر بھاگ جائے۔ مجھے سوچنے دو۔ نہیں، اسے سوچے کہ اداکاری کرتے ہوئے جسے سن کر وہ خوش ہوا، لیکن یہ خوشبو اولیویا کو پسند نہیں آئی۔ اچھا 3 ہی دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی اتنا کچھ کھایا، ابھی بھوکا؟ اولیویا نے اسے گھوری نکالی۔ مطلب کہ انکار۔ اچھا 1 ہی دے دو، اس نے اتنی مسکین شکل بنا کر کہا کہ اسے اس پر ترس آیا۔ ایک چپس کا ٹکڑا نکال کر اس نے ڈائریکٹ
ڈیرک نے خوشی سے اس سے وہ پیس لیا اور اچھی طرح سے زبان سے چاٹا۔ اولیویا کو اس کے اس طرح کرنے سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی نظر اس کی طرف سے ہٹا دی۔ ابھی اس نے ایک پیس اور لیا تھا کہ ڈیرک نے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا، اپنی وہ چاٹی ہوئی چپس اس کے سامنے پیکٹ میں ڈال کر اچھی طرح پیکٹ ہلا کر اسے مکس کر دی۔ یہ لو۔ ان سب سے فارغ ہونے کے بعد اسے بڑی شرافت سے پیکٹ واپس اسے کیا۔ یخ! اولیویا دبک کر پیچھے ہوئی۔ ارے کھا لو، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ ڈیرک نے پھر سے اصرار کیا۔ تم ہی کھاؤ، تمہارا جھوٹا کھا کر میں نے مرنا نہیں ہے۔ اولیویا کو کراہت ہو رہی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ڈیرک نے اس کے سامنے 5 منٹ لگائے اور سارا پیکٹ مزے سے خالی کر دیا۔ مزے کا تھا، اور کچھ ہے تمہارے پاس؟ اب اس کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ پیچھے ہو۔ اولیویا نے چڑھ کر اسے پیچھے کیا۔ میں کب تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہوں؟ وہ برا مناتے ہوئے پیچھے ہوا۔ تم کہاں سے آ گئے اس دنیا میں؟ اولیویا نے زچ کر پوچھا۔ تمہارے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا، اب تم ہی بتاؤ تم کہاں سے مجھے یہاں لے آئی؟ ڈیرک کے پاس جواب نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اولیویا نے اب چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ سامنے والے سوال سے پہلے جواب تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا میں ذرا چینج کر لوں، جان بھی 5 منٹ تک آنے والا ہے۔ موبائل کی ٹون سن کر اس نے میسج دیکھتے ہوئے کہا۔ اولیویا نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد میں، لیکن اپنی ایکسائٹمنٹ وہ چھپا نہیں سکی تھی۔ تم کیوں خوش ہو رہی ہو؟ ڈیرک نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ میری مرضی، جواب میں اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ ڈیرک کو اس کو شکی نظر سے دیکھتے وہاں سے چلے گیا۔ کچھ ہی دیر میں جان بھی ایما کو لے کر وہاں پہ آ چکا تھا۔ ڈیرک نے وائٹ ٹراؤزر ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ابھی وہ پہن کر باہر آئی تھی کہ اس کو یوں لگا جیسے اس کے کمر پر کچھ چل رہا ہے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا، اس کو کچھ ابھرا لگا، پھر کمر کے ساتھ ٹانگوں پر، پھر یوں لگا اسے کمر کے پیچھے جا کر اس چیز کو نکالنا چاہا۔ وہ چیز تو نکلنے کی بجائے اب اس کے سینے والی سائڈ پر آ گئی تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے ناخن اسے محسوس ہوتے، وہ اچھل کر اس چیز کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیٹ اور آس پاس موجود لوگ بھی اس کی عجیب حرکتیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ جس طرح اچھل رہا تھا سرکس کا بندر ہی لگ رہا تھا۔ اولیویا کو تو ہنس کر خوب پانی آنے لگ گیا تھا۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ جان نے اس کو بازو پکڑ کر اسے اچھلنے سے روکتے ہوئے باس برس کیا۔ میرے کپڑوں میں کچھ ہے، ڈیرک نے اپنی الجھن بتائی۔ جاؤ جا کر دوسرا سوٹ پہن لو، جان اس کو وین میں چھوڑتے ہوئے بولا اور وین کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد اس نے سارے اسٹاف پر صرف نظر ڈالی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اپنے کام پر توجہ دو۔ سب اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ جان بھی مڑ کر جان لگا تھا کہ منظر نے اسے آگ ہی تو لگا دی تھی۔ ایما کسی آدمی سے مسکرا کر باتیں کرتی، اس کے سر پر پھولوں کے بنے تاج کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آپ کی بیٹی بہت کیوٹ ہے، ایما نے اس آدمی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی بیٹی اسے پھول کا تاج دے کر گئی تھی۔ ہاں، اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کے باپ نے ایک پیار بھری نظر اپنی بیٹی سے کھیلتی بچی پر ڈالی۔ وہ نہیں آئی ساتھ؟ ایما کی بات پر اس آدمی کے چہرے پر اداس مسکراہٹ آئی۔ اس کی نور کی پیدائش پر ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ ایما کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایما نے جھجکتے ہوئے بولی۔ جی ضرور، اس آدمی نے خوشی سے اجازت دی۔ آپ مسلم ہیں؟ اس کے سوال پر اس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جی الحمدللہ، میرے ایک اسلامی سینٹر بھی ہے جو میں نے گھر میں ہی کھولا ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو یہ کارڈ پر ایڈریس لکھا ہے۔ اس آدمی کے چہرے پر روشنی تھی جو ایما کو اکثر حور کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ شکریہ۔ ایما نے اسے کارڈ پکڑا۔ کارڈ پر ابراہیم لکھا ہوا تھا۔ ویسے بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ ابھی ایما اتنی بولی تھی، کسی نے اس کا بازو بڑی بے دردی سے پکڑا، اس کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ ایما نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ جان گیا تھا، جس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اسے غصہ چڑھا ہوا ہے۔ اب کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ ایما نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں سے اب ہلنا نہیں، نہ ہی میرے علاوہ کسی سے بات کرنی ہے۔ جان اس کو کھڑا کر کے سخت لہجے میں بولا۔ ایما نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ جان وہاں سے چلے گیا۔ کیمرہ فوٹوگرافر کو پکڑا دیا۔ آج کو فوٹوگرافی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، ورنہ یہ کام وہ خود کیا کرتا تھا۔ یہ تم نے کیا تھا؟ ڈائریکٹ جواب۔ براؤن ٹراؤزر وائٹ شرٹ بنا کر پوز کھڑا تھا، اولیویا سے بولا۔ جواب میں اولیویا کی ہنسی نے بتا دیا کہ یہ کام اسی کا ہے۔ میں نے نہیں، تمہارے سپاہی جوتا اپنے کمانڈر کی تلاش میں یہاں تک آ گیا ہوگا۔ اولیویا ہنسے دباتے ہوئے بولی۔ اگلے پوز میں ڈیرک نے اولیویا کو ہوا میں گھمانا تھا۔ ڈیرک نے ایسے ہی کیا، بس آخر میں اس نے اولیویا کی کمر پر جان کر گرفت ہلکی کر دی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی۔ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سب کو اپنی طرف بٹے دیکھ کر اٹھتے ہوئے، اس کا مطلب تھا کہ زیادہ اونچا نہ اڑو انہیں نیچے گر جاؤ گی۔ ڈیرک ایک ٹیز کرنے والی اسمائل اسے پاس کرتے نیکسٹ پوز کرتے ہوئے بولا۔ اگلے پوز میں اولیویا نے ڈیرک کی گردن میں بازو ڈال کر کھڑے ہونا تھا اور ڈیرک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ اولیویا اس کے گردن میں بازو ڈالتے اپنے لمبے ناخن کا استعمال کرتے اس کی گردن زخمی کر چکی تھی۔ اف! ڈیرک نے بڑی مشکل سے درد ضبط کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اتنا ایزی نہ لو۔ اولیویا اس کے کان کے پاس ہونٹ لے جا کر سرگوشی میں بولی۔ اگلی پوز سیٹ کرنے سے پہلے ہی ڈیرک اپنے جوگر سے اس کا نازک پاؤں کچل چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چونٹی کو ہاتھی سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اس کے کچلے جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈیرک نے بھی اسی کے انداز سے جواب دیا۔ ان دونوں کے بیچ کیا جنگ چل رہی تھی وہاں موجود سوائے ایک شخص کے کسی کو نہیں پتا تھا۔ جان نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔
پارک سے آنے کے بعد حور کتنی دیر اپنی اور ایما کے درمیان ہوئی باتیں سوچ رہی۔ ایما کے لیے کہنا آسان تھا کہ حور آہل کو چھوڑے، لیکن حور کے لیے بات سوچنا بھی جان لیوا تھی۔ آہل اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس کو اس نے حد سے زیادہ چاہا اور محبت کی تھی۔ یہ سب نے کہا کہ بولو کا ہی جادو تھا۔ آہل کی شادی کی خبر سن کر ٹوٹ ضرور گئی تھی، لیکن پھر وقت اور اپنے رب کی مدد سے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آہل کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر یہ رشتہ کس موڑ پر آ جائے گا۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کی جگہ کوئی اور عورت آہل کی زندگی میں لے چکی ہے، اس سے اس کا بیٹا بھی ہے، تو کیا وہ کبھی اس بچے کو ماں کا پیار دے پائے گی؟ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی ماں نے اس کی جگہ لے لی، یا وہ بھی عام عورتوں کی طرح اسے بدلہ لے گی۔ انہی سوچوں میں گم جب اس کی نظر بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پڑی تو اسے حیرت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے۔ باتھ روم میں جا کر اس نے چہرے پر پانی پھیرا، واپس آئی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اس نے ابھی سینٹر بھی جانا تھا اور وقت پہلے ہی اوپر ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے حجاب لیا اور سینٹر کے نکل گئی۔ کچھ کھانے کا وقت تھا ہی نہیں۔ رخسار بیگم جب سے شادی کی بات پکی ہوئی تھی تو شاپنگ میں مصروف تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علی کھیلنے چلا گیا۔ اس نے میسج کر کے علی کو اپنے جانے کا بتایا اور چل پڑی۔ اپنی سوچوں میں تیز رفتاری سے کب سڑک پر چلنے لگی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ جب معلوم ہوا تو دیر ہو چکی تھی۔ ایک بریک گاڑی اس کی جانب آ رہی تھی، فاصلہ بہت کم رہ چکا تھا۔ حور کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ حنان جو جعفر صاحب کے ساتھ میٹنگ میں گیا تھا واپس آ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار اسے تیز رکھی تھی۔ اس نے جب ٹرن لیا تو سامنے ایک لڑکی منہ نیچے کی اس کی گاڑی کے بالکل سامنے آ رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار ہارن دیا، لیکن وہ لڑکی شاید کچھ زیادہ ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب چوتھی بار اس نے ہارن دیا تو اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ حور؟ حنان نے گاڑی روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن گاڑی روکتے روکتے بھی حور کو لگ چکی تھی۔ اوہ شٹ! حنان سیٹ بیلٹ سے خود کو آزاد کر کے گاڑی کا دروازہ کھول کر جلدی سے حور تک پہنچا۔ حور؟ حنان نے اس کے گال تھپ دبائے، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ یوں ہی سڑک پر بے سود پڑی تھی۔ آس پاس راہ گزیر کا گھیرا ہو رہا تھا۔ حنان کو صورتحال سے کافی الجھن ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حور ایما کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر حور کو کچھ ہوا تو ایما اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حنان نے اس کی نبض پکڑ کر چیک کی۔ وہ آہستہ سے چلتی تھی، بلکہ باقی بازاروں سے کوئی جوڑ نہیں آئی تھی۔ حنان نے شکر کا سانس لیا اور حور کو بازو میں اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ میں لٹایا۔ گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ لی تھی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ خوف کی وجہ سے یہ سب ہوا، باقی سب ٹھیک ہے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے تسلی دی۔ ان کو ہوش کب تک آئے گا؟ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کو اطمینان ہوا۔ کچھ ہی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں اس کو بتا کر جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد اس نے حور کے فون سے اس کے گھر انفارم کیا، وہیں رک گیا۔ حنان بھائی؟ علی بدحواسی سے وہاں پہنچا۔ وہ 1-2 بار پہلے بھی حنان سے مل چکا تھا، اس سے اسے حنان کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی۔ ابھی کیسی ہیں؟ علی اس کے پاس پہنچ کر اس کو بازو ہلاتے ہوئے بولا۔ جیسے وہ کہیں سے بھی وہ شرارتی لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا تو لے جا سکتے ہو، میں نے پیمنٹ کر دیا، میں چلتا ہوں۔ حنان اس کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی حنان کے بتائے ہوئے کمرے میں چلا گیا جہاں حورین تھی۔ میں نے آج پھر ایک بار جان کر آج شیڈول دیکھا جو اس نے پاس رکھی چھوٹی سی ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ وہ بور ہو رہی تھی، اس کو یہاں کوئی خاص کام نہیں تھا، جبکہ جان کیمرہ مین کو اینگل سمجھا رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور حور کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا ارادہ آج جو کچھ ہوا حور کو بتانے کا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو حور، پتہ ہے آج کیا کیا سر نے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی ایما نے دوسری طرف بولنے کا موقع دیے بغیر آج جو ہوا حور کو بتانے لگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کرنے کی؟ حنان جو حور کو فون واپس کرنا بھول گیا تھا، ایما کی کال آنے پر اس نے اٹینڈ کر لیا کہ اسے بتا دے کہ حور کا فون اس کے پاس رہ گیا، لیکن اس کو بتانے سے پہلے جو ایما نے بتایا اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ حنان؟ ایما جو حور کی طرف سے جواب کی منتظر تھی، حنان کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے ابھی حنان اتنی بولتا کہ کسی نے ایما کے ہاتھ سے فون لگ کر کان سے لگایا۔ ایما نے ہرش کر دیکھا، منہ موڑ کر جہاں جان چہرے پر بھرپور سنجیدگی سے جائے اس کا موبائل کان سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گرفت موبائل پر بہت مضبوط تھی۔ ایما میں نے کہا تھا کہ تم یہ جوک چھوڑو، وہ شخص خطرناک ہے، میں نے بتایا کرنے اس کے قتل کا۔ حنان کا بس نہیں چلتا کہ سر وہ ایما کو جان سے دور کر لے، جبکہ جان سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے اپنے بارے میں کی جانے ساری بکواس سن رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ اس کا چپ ہوتے ہی ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ایما کہاں ہے؟ اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ حنان کو اور تک چڑھی۔ جان کچھ نہیں بولا، وہ بس حنان کے لہجے میں محسوس کی جانے بے چینی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ڈیم اٹ! ایما کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ اگر اسے ایک بھی آنچ آئی نا تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنان بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول ہی جا رہا تھا۔ موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا، اس لیے تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے جو کرنا ہے تو میں کر کے رہوں گا۔ اوہ ڈونٹ وری، میرا تیسرا قدر تم واقعی میں بہت پسند کرو گے۔ جان کا سر تجزیہ لہجہ اس کو سن کر چکا تھا، جبکہ ایما کو بس قتل کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، حنان وارننگ دینے والے انداز سے بول، لیکن اس کے لہجے میں موجود لڑکھڑاہٹ جان نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ جب میں کروں گا تو تب دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر جان نے کال بند کی۔ اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایما کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پہ نیلے پڑ رہے تھے اور جسم ہلکے سے کانپ رہا تھا۔
اب پتہ نہیں یہ سردی کا اثر تھا کہ خوف کا غلبہ۔ جان گہری نظر سے اسے دیکھتے اپنی جیکٹ کی زپ کھولی۔ اس کی توجہ اپنی جانب محسوس کر کے ایما نے آنکھیں اس آس پاس گھمانا شروع کر دی۔ وہ جو شروع سے بہت بولڈ تھی، لڑکوں کے ساتھ رہتی تھی، سب کو منہ توڑ جواب دیتی تھی، جان کے سامنے پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ جان نے بڑی دلچسپی سے اس کی آنکھیں چرانے والی ادا کو دیکھا اور اپنی بلیک لیدر کی جیکٹ اس کے کندھے پر ڈال دی۔ ایما اس کے پاس آ جانے سے ڈر کر اٹھی، لیکن پھر اپنے آس پاس کیرن پوائر کی خوشبو سون کر وہ سیدھی ہوئی تو خود کو جان کی جیکٹ میں پا کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ جان ایما کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتے نرمی سے بولا، جو بار بار تیز ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ایما کو بے ساختہ اپنی اور جان کی پہلی ملاقات یاد آئی۔ تب بھی جان نے کچھ ایسے ہی الفاظ بولے تھے۔ ایما نے جلدی سے نظروں کا زاویہ تبدیل کیا، پتہ نہیں کیوں، لیکن جان کی نظروں کی تپش سے اسے اپنے گال لال ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ آج نہیں کچھ کہو گی؟ جان وہیں سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، بلکہ باقی تمام سارے اب چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ ایما نے محسوس نہیں کیا، لیکن جان اس کا موبائل اپنے پینٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا۔ ارے میں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ڈائریکٹ ڈریس چینج کرنے کے ان کی جانب آتے ہوئے ڈرامائی انداز سے بولا۔ وہ تو تم اب آئے ہو، تب کہ ہم… جان نے بھی آخر اپنی نظر اس سے ہٹا کر ڈیرک کی جانب موڑ لی۔ ایما نے شکر کا سانسیہ وہیں سے کھسکنے میں عافیت جانی۔ خیر تو ہے جناب؟ بڑی میٹھی میٹھی نظر سے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیرک اسے چھیڑتے ہوئے بولا، تو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں دیکھوں؟ جان نے سوالیہ نظر سے ریڈھ ہڈی کو دیکھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم مجھے دیکھنا، میں تمہاری طرف سے ایما کو دیکھ لوں گا۔ ڈیرک، جان نے تنبیہ کرتی نظر سے اسے دیکھا۔ کیا ڈیرک میاں جو بات ہے مان کیوں نہیں لیتے؟ ڈیرک بھی چڑھ کر بولا۔ جان اس کو جواب میں کچھ کہتا ہے اس سے پہلے اس کی پینٹ پہ موجود ایما کا فون بجنے لگا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو حنان کی پھر سے کال آ رہی تھی۔ جان نے کال کینسل کر دی۔ ایما کا فون ہے نا؟ ڈیرک فوراً پہچان گیا تھا۔ تم یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ شوٹنگ کے دوران کیا تم لوگ بچوں والی حرکتیں کر رہے تھے؟ جان نے بڑی ہوشیاری سے موبائل واپس پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے بات کا رخ تبدیل کیا۔ اب اپنے فیوچر وائف کو تنگ نہیں کروں گا تو کسے کروں گا؟ ڈیرک کندھے اچکا کر بولا۔ مطلب تم سیریس ہو؟ ہاں، مجھے وہ پسند ہے، یہ ماننے میں مجھے کوئی ہار نہیں ہے۔ ادھر پرزد جان کو سنا رہا تھا۔ ایک بار پھر فون بجا۔ جان نے غصے سے موبائل نکالا۔ اس کا خیال تھا کہ پھر سے حنان ہوگا، لیکن موم کالنگ دیکھ اس کے ماتھے پر اسے کال اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ لگائی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ جان پھر چونک گیا۔ اس کا یہ چوکنا ڈائریکٹ نہیں محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں آ کر بتاتا ہوں، فی الحال تم ایما کو بھیجو، میں گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تیزی سے بول کر وہاں سے چلے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایما جان کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ جان اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا کہ ایما کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بچ ہی نہ جائے۔ سر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ جان نے جب گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکی تو ایما نے الجھ کر اسے پوچھا۔ جواب میں جان نے کچھ نہیں کہا، بس اس کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کر کے خود بھی اترا اور ہاتھ تھام کر اندر داخل ہوا۔ ایما کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ اسپتال سے اسے ویسے ہی ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد وحشت ہوتی تھی۔ اوہ ایما، شکر ہے تم آ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتی مسز بوائنس جان ان کی ہمسائی تھی، وہ بولی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ایما کے دماغ میں جو خیال آتے وہ ان کو جھٹک کر ڈرتے ہوئے بولی۔ تمہاری موم کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، میں نے کھڑکی سے ان کو اپنے گھر کے سامنے گرتے دیکھا تھا، شاید کہیں جانے لگی تھی تو میں ان کو یہاں لے آئی۔ ایما کا اگر جان نے ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو اسے گر جانا تھا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ جان نے ایما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے سنبھالا جو گمسم سی ہو گئی تھی۔ پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوا جو ستائشی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جان کے لیے ستائشی نظریں عام سی بات تھی۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ عورت انہیں لے کر روم میں چلی گئی جہاں ایزابیلا تھی۔ موم؟ ایما جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اپنے موم کی طرف گئی جو مشینوں کے ذریعے سانس لے رہی تھی۔ ایما کی آواز سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ جو اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا چکا تھا۔ ایما نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کا سارا دھیان اس وقت ایزابیلا کی طرف تھا۔ اس نے ایزابیلا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں کر کے اس کا بوسہ دیا۔ موم سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی، حالانکہ دل اس کا کسی انہونی ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ ایما؟ ایزابیلا اپنے منہ پر سے ماسک اتارتے بولی۔ ایما نے روکنا چاہا مگر انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ اسی دوران روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا مگر ایما کو پتہ نہیں چل رہا۔ ایما، پیٹر کو ڈھونڈ کر اس کا خیال رکھنا، تم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ ایزابیلا کو بولنے میں تکلیف ہوتی پھر بھی بول رہی تھی۔ ایما کی آنکھوں میں ان کی باتیں سن کر آنسو آ گئے جنہیں پیچھے دھکیل کر ان سے بولی، ماما مل کر پیٹر کو ڈھونڈیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایما نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بولی، آیا جیسے وہ ابھی کہیں چلی جائیں گی۔ وعدہ کرو تم اپنا خیال رکھو گی اور پیٹر کا بھی۔ موم وعدہ کرتی ہوں میں۔ ایما کی بات سن کر ان کے چہرے پر سکون آیا۔ اس وقت ڈاکٹر اور نرسز اندر آئے اور ایزابیلا کو لے کر آئی سی یو کی طرف چلے گئے۔ ایما نے نوٹ نہیں کیا لیکن دروازہ کھول کر اندر آنے والا جان تھا۔ جان نے ایما کو باہر رکھی چیئر پر بٹھایا، اس کے سامنے سینڈوچ کیا۔ نہیں، ایما نے روتے ہوئے سر نہ ملایا۔ کھا لو ورنہ میں زبردستی کھلاؤں گا۔ جان کو سختی کرنی پڑی کیونکہ اس کو پتا تھا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ایما نے اسے سینڈوچ لیا، چھوٹے چھوٹے بائٹ لے کر کھانے لگی۔ جان اس کو کھاتا دیکھ کر ریلیکس اور اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایما کی اور ایزابیلا کی باتیں سن کر اس کو اپنی موم یاد آ گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا کر بیٹھ چکا تھا۔
بند آنکھوں کے سامنے منظر سے چلنے لگا۔ جان، اب گڈ بوائے کی طرح یہاں رکو، ڈول کا خیال رکھنا، میں ابھی آپ کے لیے آئس کریم لے کر آتی ہوں۔ ایوا جان کے سر کے بال پیار سے بگاڑتے ہوئے بولی، بٹ مام میں نے بھی جانا ہے۔ چھوٹے سے جان نے منہ بسورا۔ پھر ڈول کہاں جائے گی؟ ایوا نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈول بھی ہمارے ساتھ جائے گی نا؟ جان نے جھجک کر حل پیش کیا۔ آپ یہی رکو، میں آتی ہوں۔ اب کی بار ایوا سختی سے بولی، مجھے آپ نہیں پسند، اعلان کیا گیا۔ اف، یہی رکو، ڈول کا خیال رکو، میں آئی، ایوا کہہ کر آگے چلنے لگی۔ سامنے روڈ کراس کے وہ دکان تھی جہاں کی آئس کریم اس نے لینی تھی، وہاں کافی رش بھی تھا، اس لیے ایوا اسے ساتھ لے کر جانے سے کترا رہی تھی۔ ایوا کے جاتے ہی جان نے بیبی کاٹ میں لیٹی اپنی بہن کو دیکھ کر جو پنک چھوٹی سی فراک میں ہاتھ ہلا ہلا کر کھیل رہی تھی، اس نے بیبی کاٹ ایوا کے پیچھے لگا کر خود بھی چلنے لگا۔ ابھی اشارہ بند ہی تھا کہ ٹریفک زوروں سے گزر رہی تھی کہ ایوا کو پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور سامنے سے گزرتی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر گرتے ہی اس کے سر سے ناک اور خون نکلنے لگا جو سڑک پر پھیلنے لگا تھا۔ جان نے بھی یقین نظر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا۔ جان، جان، کوئی اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ ہاں، جان نے آنکھیں کھولی تو سامنے ڈائریکٹ اس پر جھکا اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ تم کب آئے؟ جان نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے فون کے فوراً بعد میں نکل پڑا تھا۔ ساتھ ہی اولیویا کو بھی لے آیا، ڈیرک اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جان نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں اولیویا ایما کے ساتھ بیٹھ رہی تھی۔ ایما پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ 10% جان سے بچنے کے، وہ بھی اس صورت میں کہ میموری لاس ہونے کا خطرہ ہے، جان نے بے تاثر انداز میں اسے بتایا۔ اوہ، میں آتی ہوں۔ ایما کسی خیال کے آتے ہی ایک دم سے اٹھی۔ کہاں؟ اولیویا اس کی ایک دم اٹھنے سے پریشان ہوئی تھی۔ واش روم، ایما کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دراصل باتھ روم میں فیس پتہ کرنے گئی تھی۔ ریسیپشن سے جس نے اسے فیس کا پوچھا، اسے بتایا کہ جمع ہو چکی ہے۔ کس نے کی؟ ایما نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کے ساتھ جو ہینڈسم تھا اس نے۔ ایما کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ جان نے جمع کروائی ہے۔ اس نے انفارمیشن کی رقم پوچھی کتنی کہ تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ رقم جمع کر کے جان کو واپس کر دے گی، لیکن جتنی رقم ریسیپشن نے بتائی تھی تو وہ سالوں لگا دیتی تو بھی جمع نہ کر پاتی۔ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ گمسم سی واپس آئی تو دیکھا کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر تھا، لال بتی بند تھی جس کا مطلب تھا کہ آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ وہ تینوں افسوس سے ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ایما کو کیسے بتائیں گے، لیکن ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کچھ گرنے کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا جہاں ایما فرش پر بے سود پڑی تھی۔ شاید گرتے وقت اس کے سر پر چیئر لگی تھی جس کی وجہ سے اس سے سر سے خون نکل رہا تھا۔ جان پتھرائی نظر سے یہ دیکھ کر اس کو یوں لگا جیسے ایوا کی طرح ایما بھی نہیں۔ اس کے آگے وہ سوچ نہیں سکا۔ ڈاکٹر ایما کو اندر لے کر جا چکے تھے، جبکہ جان کی نظر اب بھی جگہ پر تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے ایما گئی تھی، وہاں صرف خون تھا۔ اہل صبح کا 11 رات کو واپس آ گیا تھا۔ اس کا پورا دن اتنا مصروف گزرا تھا کہ اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ حویلی میں اس وقت سب سو گئے تھے۔ فہد کے منہ سے حور کے بارے میں سن کر کو پتہ نہیں کیوں غصہ چڑھا تھا۔ اس کو حور سے کوئی شدید قسم کی محبت نہیں تھی، پر حور اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ وہ تو اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں اتنا ٹچی رہتا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی بیوی تھی۔ داجی کے رویے کے بارے میں اب اس نے محسوس نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آیا کچھ غلط اس کی بھی تھی، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا اس کی نہیں بنتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کھانا اس نے باہر ہی کھا لیا تھا۔ اس نے فریش ہونے کے بعد موبائل پکڑا تو وہاں سڈنی نام کے نمبر سے کچھ تصویریں آئی ہوئی تھی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے تصویریں دیکھی تو اس کے ماتھے پر موجود بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے کسی کو فون کیا، کمر پر ہاتھ رکھ کر بے صبری سے فون اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر بس خاموشی سے دوسری طرف کی بات سنی، بنا کچھ کہے اپنا فون زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس کو شدید غصہ آ رہا تھا اور آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، غرانے کے انداز میں کسی کو تصور میں مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، چاروں دیواروں پر سفید رنگ ہوا تھا۔ کمرے میں آرائش کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کیلیگرافی کے اور خانہ کعبے کی تصویر کے۔ وہاں موجود شخص کالی ہوڈی پہن کر ماسک سے اپنے چہرے کا جھلسا ہوا چہرہ چھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لال تھی۔ اب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ جا رہے ہو؟ بوٹ کے لیسز بند کرا جب ایک اور آدمی کمرے میں آیا۔ وہ دیکھنے میں کافی گریسفل تھا، جوان ہی لگ رہا تھا۔ جی ڈیڈ، اس نے منہ نیچے کیے جواب دیا۔ وہ دوسرے شوز کے لیس بند کر رہا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں ایسا بتا دینا چاہیے۔ اس کی بات سن کر سیدھا ہوا چل کر ان کے برابر کھڑا ہوا۔ اس کا کندھا ان کے کندھے سے اوپر تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اب بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر لے گی۔ انہوں نے سمجھانے کی پھر سے کوشش کی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ وہ بھی انکاری تھا۔ اس کو تمہاری ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، خالی پن تھا۔ تمہارے پاس میں بھی تو ہوں۔ ان کی اس بات کو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کب تک چھپاؤ گے؟ انہوں نے جیسے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف وہ اس بات کا مفہوم سمجھ کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے وہ تیار نہیں تھا، وہ راضی ہو گیا تھا۔ وہ بلیک ہوڈی پہن کر چپکے سے اپنے گھر آئے۔ اس نے دیکھا کہ ایزابیلا کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ اسے کھڑکی سے جھانکا تو ایما وہیں بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اندر نہیں جا سکا کیونکہ اندر ایما اکیلی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ شاید کوئی لڑکی تھی جس کی پوچھ اس کی طرف تھی، کیونکہ وہ کھڑکی والی طرف موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس پر وہ دور سے ہی دیکھ کر آ چکا تھا۔
اندھیرا پھر سے اندھیرا، جنگل، سائے پھر اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے پھر سے اسے پکڑ لیا تھا۔ اب کی بار وہ سائے ایک ایک کر کے اس لڑکی کے وجود میں جا رہے تھے۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں بھی ان سائے کی طرح کالے ہو رہے تھے اور اوپر چاند چمک رہا تھا، لیکن اس کی روشنی اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ان سایوں کی لال آنکھیں اس کو ڈرا رہی تھی، وہ ان کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ رات سے دن ہو گیا تھا۔ حنان کی بے چینی حد سے زیادہ تھی، کیونکہ اس نے کل سے ایما سے بات نہیں کی تھی۔ کل بھی وہ کال بند کر کے سیدھے سائٹ پر گیا جہاں شوٹنگ ہوتی تھی، مگر ایما نہیں تھی وہاں۔ پھر اس نے آفس پتہ کروایا تو ایما وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ تھک آ کر وہ گھر واپس آ چکا تھا۔ گھر آ کر اسے ڈین کو میسج کیا۔ ایما کا لاپتہ ہونا کافی پریشانی کی بات تھی۔ سر اس کا درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے پین کلر لی، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لی، کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فون کی بیل سے اس کی آنکھیں کھلی، اس نے نیند میں ہی کال اٹھا لی تھی اور ہیلو لکھی۔ جب کوئی جواب نہیں دیا تو خود سے بڑبڑاتی ہوئی، لوگوں کو تنگ کرنے کا مزہ آتا ہے، پھر سے سو گیا۔ پھر اس کی آنکھ صبح 11 بجے کھلی۔ آنکھیں کھولتے جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا وہ ایما کا ہی تھا۔ جلدی سے چینج کر کے پھر ایما کے گھر کی طرف گیا۔ اس پر تالا نہیں لگا تھا، لیکن گھر کے باہر لوگ کھڑے تھے۔ لوگ کالے لباس پہنے ہوئے تھے۔ جان نے واقعی میں تو ایما کو اس آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ دوڑتے ہوئے اندر گیا تو ایما کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ ایما گمسم سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حنان نے اس کا ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے اپنی ویران آنکھیں اس کی طرف موڑ لی تھی۔ حنان کو اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ لوگ آتے جا رہے تھے۔ حور کو کسی نے خبر دی تو وہ بھی وہاں آ گئی تھی اور اب اس کے پاس بیٹھی اسے سنبھال رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ رہے، مگر وہ تو پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ کل اس کے پٹی کے بعد ڈاکٹر نے تھوڑی دیر اس کو رکھ کر ڈسچارج کر دیا تھا۔ زخم گہرا نہیں تھا، بس انہوں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوائی میں نیند کی گولی ایڈ کر دی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اولیویا ڈائریکٹ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ایما پہلے تو بے تاثر نظر سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کل کا سارا دن فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا تھا۔ وہ ایزابیلا کے کمرے میں گئی، اس امید میں کہ شاید وہ جو اس نے دیکھا کہ وہ خواب ہو، لیکن ایزابیلا اس کے کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے سر دوڑنے سے ڈیرک اور اولیویا بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ ان دونوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری مام کہاں ہیں؟ وہ آنکھوں میں ڈر لیے ان دونوں کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈیرک اور اولیویا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے جان جو ابھی آئے تھے اسے بے تاثر انداز میں کہا، شی از ڈیڈ۔ ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ بھبرائی ہوئی شیرنی کی طرح اس کا گریبان پکڑتی بولی، واچ یور ہینڈ لیڈی۔ جان اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے سخت لہجے میں بولا، مجھے نہیں پرواہ، میں بس اپنی موم چاہیے۔ چیختے ہوئے بولی تھی، موم کے دیکھنا ہے تو پھر آؤ۔ جان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ جان ویٹ، وہ اس وقت سٹریس سے۔ ڈائریکٹ جان کے ساتھ آ کر اس کا راستہ روک کر سمجھانا چاہا۔ جان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس سائڈ پر کر کے ایما کو ایزابیلا کے تابوت جس میں اسے لٹایا ہوا تھا اس کے پاس لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتے بولا، یہ لو، یہ ہے تمہاری ماما۔ اس کے بعد اس کی ایما کی یہی حالت تھی، وہ گم سی ہو گئی تھی۔ جس نے اس کے کپڑے چینج کرنے کو دیے، کب ایزابیلا کا کفن اٹھا کر لے کے گئے، کب اسے دفنایا، ایما کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس سب کے جانے کے بعد اس نے اپنے باپ کے ساتھ موجود اپنی ماں کی قبر کو دیکھا۔ کتنی دیر وہاں کھڑی دیکھتی رہی، پھر کسی نے اسے کندھے سے تھاما تو اسے گردن موڑ کر دیکھا جہاں حور اس کے ساتھ کھڑی تھی۔